Dr. Ali Sajid, Director of Lahore School of Professional Studies. He will be delivering us about issues pertaining to personal leadership for clinical psychologists. Heartily and warmly welcome Dr. Ali Sajid. Assalamu alaikum everybody. I believe you are in the third semester. अच्छा, आज एक टॉपिक ऐसा हम ज़ेरे बहस लाएंगे जो आपको रूटीन के लाइफ में एक थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेगा, नंबर वन। और शायद बाज़ लोगों को इनमें से कुछ चीज़ों से पहले से आशनाई हो, उन्होंने पढ़ा हो, सुना हो, लेकिन आज की मेरी गुफ्तगू लीडरशिप के अप्लाइड एस्पेक्ट्स पे डील करती है, करेगी। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान में ये है कि स्टेज पे चढ़ के और लंबी लंबी उर्दू फिल्मों के हीरो या हीरोइन की तरह डायलॉग बोलो, जिस तरह बिलावल बोलता है या बाकी लोग बोलते हैं, और मजमे में हाथ हिलाना और 5 लाख बंदों को बड़ी गाड़ियों में भर के जीटी रोड पे वो ब्लॉक करना कि लॉन्ग मार्च हो रहा है। हमारे ज़हन में लीडरशिप का ये कॉन्सेप्ट गालिबन प्रिवेल करता होगा। लीडरशिप इन रियल लाइफ इज नथिंग बट यूजिंग द पोटेंशियल ऑफ योर सबऑर्डिनेट, योर टीम, योर क्लाइंट्स एंड मोटिवेट देम, इंस्पायर देम, उनमें जज्बा देना, उनमें तहरीक देना, उनके कल्बो नज़र को शिकार करना, उनकी रूह को गरमाना और उनको ऊपर देखने की तलकीन करना, उम्मीद, हिम्मत और हौसला देना, ये काम है लीडरशिप के। लीडरशिप एक काम जो नहीं करती, जो लीडरशिप में गुनाह कबीरा है, वो है मायूसी फैलाना। अब इस तनाजुर में आज हम बात करेंगे। आप अब कहेंगे कि ये लीडरशिप वो टॉपिक क्यों डाल दिया, हमने इलेक्शन तो नहीं लड़ने, हमने काउंसलर तो नहीं बनना, लेकिन ये जो नज़्म ज़ब्त आप देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, रिकॉर्ड होगा, सिस्टमेटिक तंजीम, तरीका, सलीका आपको इस ट्रेनिंग में नजर आ रहा है, ये भी लीडरशिप है। तो आपको लीडरशिप के ट्रू मीनिंग्स देखने पड़ेंगे एवरीडे लाइफ में। पाकिस्तान में बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं और बड़े बेहतरीन डॉक्टर हैं, लेकिन जब उनके क्लिनिक में जाएं तो अक्सर व बेशतर मायूसी होती है क्लाइंट को या पेशेंट को। मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोच, मिट्टी, कागज बिखरे हुए, ये वो चीज़ है जो सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से आती है, प्रोफेशनलिज्म जिसका नाम है। तो लीडरशिप की एक डायमेंशन जो प्रोफेशनल स्टाइल में है वो है कि वो एक डिवोटेड सोल्जर है और आपके पास और सेल्फ डिसिप्लिन है। हम इस तमहीदी कलमात के बाद आगे चलते हैं और ये फेमस स्टेटमेंट है कन्फ्यूशियस की, इससे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ गुफ्तगू। ये 5000 साल पहले की स्टेटमेंट है, कन्फ्यूशियस चाइनीज स्कॉलर्स था। वो कहता है कि डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट ए कैंडल, अंधेरों को मतून ना ठहराए, रोशनियां फैलाएं। ये प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग पाकिस्तान में कहीं से कोई डिपार्टमेंट नहीं होती सिवाय हमारे। हम बजाय इसके कि हम ब्लेम करें कि हमारे साइकोलॉजिस्ट को कम आता है या ज्यादा आता है या कुछ नहीं आता, हमने कहा क्यों ना उनको टूल्स दे दे। तो हमने शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये हम अपने हिस्से की वो शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद अच्छी सी नहीं कह रही, जो शायद पाकिस्तान की एकेडमिक नॉर्म्स में नहीं है, लेकिन आपके ज़हन को खोलने के लिए हमने ये प्री प्लेसमेंट दानिस्ता अपने आप पे बोझ डाला, वीकेंड स्पॉल किए अपने, और आपके भी शामें खराब कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेज पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एकेडमिक्स पे, ये कल को आपको फायदा देंगे। उर्दू के बड़े मशहूर शायर हैं अहमद फराज, उन्होंने तर्जमा किया एक बड़े अच्छे शेर में जो मैंने अभी पढ़ा है, डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट ए कैंडल। वो कहते हैं शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की को शम्मा जलाते जाते। इट इज वेरी इजी टू ब्लेम, इट इज डिफिकल्ट टू ब्लेस। तो लीडरशिप का जो पहला ट्रेट है वो ब्लेसिंग मोड में होता है, वो देता है, ही और शी इज ए गिवर। आप साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आपका काम है, यू आर ए गिवर, और आप क्या दे सकते हैं, मेंटल पीस, ज़हनी सुकून। ये आपका कोर ऑब्जेक्टिव है मेरे नजदीक। मैं आउटसाइडर हूं, आई कुड बी योर क्लाइंट टुडे और टुमारो।
تو کلائنٹ کے طور پہ مجھے آپ کے آفس میں یا سیشن میں آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ذہنی سکون، پیس آف مائنڈ. تو لیڈرشپ کا پہلا ٹریٹ میرے نزدیک ہے کہ لیڈرشپ گیور ہے، وہ ریسیپینٹ نہیں ہے، گیور ہے. نمبر 1. نمبر 2, he or she bless more and blame less. اب بڑا آسان ہے، آپ ایک تجربہ کریں کہ 24 گھنٹے میں ایک شکوہ کسی سے نہ کریں، بجلی کے نہ ہونے کا، کیچڑ کے ہونے کا، کپڑے کے خراب سلنے کا. ایک 24 گھنٹے میں کوشش کریں آپ شکوہ نہ کریں، اور آپ دیکھیں گے یہ ناممکن کام ہے پاکستان میں، شاید ناممکن کام. یہ ایک چھوٹا سا میں مائنڈ کو نوک کر کے آگے چلتا ہوں. Start doing the impossible as possible and you will be surprised what great you can achieve. ٹیلی نور کا اشتہار ٹی وی میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہے کرو ممکن، کرو ممکن، کرو ممکن، اکثر آتا تھا ٹی وی میں. تو لیڈرشپ کا کام ایز اے سائیکولوجسٹ، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سیکشن ہیڈ، ایز اے ڈی سی، ایز اے ایس پی، ایز اے پروفیسر، ایک ہی چیز ہے کہ ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش. یہ کوشش وہ نہیں ہے کہ جستجو لا حاصل اور کوشش ناتمام، یہ وہ کوشش ہے جو دل کی گہرائی سے کی جاتی ہے. اور اینڈ آف دا ڈے ایک موٹیویشنل کلائمیٹ کی تشکیل جس میں ورکر خود بخود کام کر رہا ہوتا ہے، جہاں نارتھ اور ساؤتھ لائن ہو جاتے ہیں. لوہے کے ٹکڑے میں اور مقناطیس میں کیا فرق ہے؟ دونوں بظاہر لوہے کے ٹکڑے ہیں دور سے، لیکن مقناطیس کو لوہے کے پاس لے کے جاؤ تو وہ چھوٹی سی سوئیوں کو اٹریکٹ کر لیتا ہے، اور مقناطیس کے اندر سے خطوط قوت نکلتے ہیں جس کو مقناطیسی خطوط قوت کہتے ہیں. وہ نارتھ سے نکل کے ساؤتھ میں لائن ہو جاتے ہیں. اس میں جب تار کو ہلاؤ تو تار میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کرنٹ یہ بجلی ہے. اسی طرح ایک اچھی لیڈرشپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی نشست میں، آمدن نشست اور برخاستن میں ایک میگنیٹک فلکس ہوتا ہے. اس کے آس پاس کہ جو لوگ ہوتے ہیں جب اس فلکس میں آتے ہیں ان میں بھی کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، ان میں بھی بجلی پیدا ہو جاتی ہے، ان میں بھی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بھی نور ہوتی ہے. اور اس کی گفتگو، اس کی انگلیوں سے میسج جا رہا ہوتا ہے I mean business, I want thing to be done right now. وہ اگریسو نہیں ہے لیکن پرسویسو ہے. تو لیڈرشپ کے کمٹمنٹ کا اظہار اس کی آنکھوں سے، اس کی انگلیوں کی پوروں سے، اس کے بال کے انداز سے، اور چلنا، کھڑا ہونا اور خود اعتمادی سے نظر آتا ہے کہ I mean business. آپ میں سے 10, 20, 30% کو امریکہ، یورپ میں جانے کا اتفاق ہوگا پڑھنے کے لیے، نوکری کے لیے. میں 8-9 سال واشنگٹن ڈی سی میں رہا ہوں، وائٹ ہاؤس کے سامنے میری یونیورسٹی تھی. میں نے ورلڈ بینک میں کام کیا، UN میں اسائنمنٹس کی، اور 5 سال امریکن یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا، 4-5 سال. میں نے دیکھا کہ ان کی یونیورسٹی لیڈر تیار کرتی ہیں، MBBS ڈاکٹر ہو، سائیکولوجسٹ ہو. وہ ٹیکنوکریٹ یا ڈگری ہولڈر پیدا نہیں کرتی، لیڈر پیدا کرتی ہیں. کانفیڈنس کے ذریعے خود اعتمادی دیتی ہیں، اس کے بعد قوت یقین دیتی ہیں ان کو کہ یس آئی کین ڈو. اور آخری چیز ہے حوصلہ اور ہمت بڑھاتی ہیں ان کی یونیورسٹیوں میں. پروفیسرز کا کام وہاں پہ حوصلہ اور ہمت بڑھانا ہے، لیڈر تیار کرنا ہے. یہی وجہ کہ امریکن دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں آج بھی. اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ there is nothing in the world is impossible. وہ انڈائریکٹ ان کی میسج یہی ہوتا ہے پروفیسرز کا. اور جب وہ سائیکولوجسٹ اپنے کلینک میں جاتا ہے تو کلینک میں بھی امیدیں پھیلا رہا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ، کیونکہ خود پر امید ہو جاتا ہے. وہ پر امید لوگ ہی امیدیں پھیلاتے ہیں نا. تو تیسرا ٹریٹ پھر کیا ہو گیا اچھے لیڈر کا، اچھے سائیکولوجسٹ کا؟ آج کے بعد ہم تھینک یو جی آج کے بعد ہم لیڈر کو سائیکولوجسٹ کے رول پہ لیں گے، یا سائیکولوجسٹ کے لیڈر کے رول پہ لیں گے. آپ کے اندر لیڈرشپ کی خصوصیات یا خصائل حمیدہ یا ٹریٹس پیدا کرنا لا شعوری یا شعوری طور پہ میری ذمہ داری ہے، اخلاقی طور پہ. ہم ہلکی سی میں 1.5 گھنٹہ ڈیبیٹ جنریٹ کر کے آگے چل پڑوں گا. When person does good deed when he or she did not have to, God looks down and smiles and says, for this moment alone, it was worth creating world.
اس موقع کے لیے میں نے دنیا پیدا کی تھی جب کوئی بے لوثی اور بے غرضی سے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کہتا ہے اپنے فرشتوں سے فار دس مومنٹ alone it was worth creating. تو لیڈرشپ کا چوتھا ٹریٹ کیا ہو گیا آپ کی پرسنل لیڈرشپ کا, آپ کی انسپائرڈ لیڈرشپ کا؟ وہ ہے بے لوثی اور بے غرضی سے لوگوں کے لیے اچھا سوچنا. اقبال ایک شعر میں کہتا ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ. تو بے لوثی اور بے غرضی سے کیے گئے عمل کا ریٹرن 10, 20, 50 گنا زیادہ ہوتا ہے, جس میں سوسائٹیل ویلیوڈیشن کا جذبہ کار فرما ہو. اور مولانا حالی نے بھی اسی بات کو ایک نئے پیرائے میں بیان کیا, یا میر درد نے غالباً بیان کیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر اور خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور میر درد نے غالباً کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے اور جن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے لاکھوں کروڑوں تھے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اگر ایک سائیکولوجسٹ میں درد دل نہیں ہے تو وہ مکینیکل روبوٹ ہے, اور مکینیکل روبوٹ بجلی ملتی ہے تو کام کرتا ہے, پیسے ملتا ہے تو وہ ہلتا ہے یا ہلتی ہے. تو آپ کو درد دل کے ایلیمنٹ کو انڈیوس کرنا پڑے گا اپنے سوچوں میں, فکر میں, کردار میں, گفتار میں. درد دل کا ایلیمنٹ کے بغیر کوئی بھی سائیکولوجسٹ ایک مکینیکل روبوٹ ہے. And we hate mechanical robot as far as clinical sessions are conducted. وہ آپ سے امید کی توانائی لینے آیا, آپ کا وہ امیدوار ہے توانائی کا, اور اس توانائی کا نام ہے امید. آپ کا پھر ایک ہی کام ہے ایز اے سائیکولوجسٹ انسپائرڈ لیڈرشپ طور پہ. تو پانچویں ڈیوٹی آپ کی ہے ٹو اسپریڈ ہوپ, ٹو کریٹ ہوپ, ٹو جنریٹ ہوپ اینڈ ٹو انکلکیٹ ہوپ. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور آپ گفتگو میں ہرگز ایسی باتیں نہ کہیں کہ جی گلاس تو آدھا خالی ہے. آپ ہمیشہ کہیں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. کوانٹٹی آف واٹر سیم. آپ نے گفتگو سے امیدیں پھیلانی ہیں. قرآن پاک کی 8 آیات جو سپریڈ ہے قرآن پاک میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھی, ان 8 آیات میں اللہ تعالیٰ صرف امید دے رہے ہیں. سکیٹرڈ ہے قرآن پاک میں, غم نہ کر خدا تمہارے ساتھ, اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو. تو آپ امید کے امبیسڈر ہیں. یور امبیسڈر آف ہوپ ایز اے انسپائرڈ لیڈر, ایز اے انسپائرڈ سائیکولوجسٹ. یور کور جاب از excuse me to spread hope and to generate hope. اگر ڈاکٹر کسی مریض کو کہہ دے کہ تم 3 دن میں مر جاؤ گے, وہ نہ بھی مرنا ہو تو مر جاتا ہے اس احساس سے. ڈاکٹر اس کو آخری دن تک تسلی دے رہا ہوتا ہے. اس پہ حدیث ہے ایک, میں نے شفا میڈیکل کالج اسلام آباد میں پڑھی تھی, کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے زندگی کی امید دو. اس پہ حکم ہے, یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے امید. تو آپ پھر امید کے امبیسڈر کی طرف ایمرج ہوں گے آج کے بعد انسپائرڈ لیڈر میں. آپ کی پرسنل انسپائرڈ لیڈرشپ میں امید ایک بہت بڑا ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے. اس سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے. امید سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے, تعمیر نہ ہوتی. نہ ہو نا امید, نا امیدی زوال علم و عرفان ہے. اقبال کہتا ہے کہ تم نا امید نہ ہو, علم اور عرفان دونوں کا زوال ہے نا امیدی. اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ نا امیدی کفر ہے. تو پھر نا امیدی پھیلانے والا کافر ہے, اور امید پھیلانے والا مبلغ اسلام ہے. پھر ثابت کر دیا میں نے. تو آپ صرف امید کے امبیسڈر ہیں آج کے بعد, مبلغ اسلام ہے. اور امید پہ اقبال کے بڑے شعر ہیں. اقبال بھی شاعر امید ہے, شاعر انقلاب تو ہے, شاعر امید بھی. میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ امید سرمایہ تعمیر ملت ہے. قوموں کے لیے جو سمٹ اور سری ہے نا, یا بجری اور ریت ہے, وہ صرف امید ہے قوموں کے لیے. جب نا امید ہوتا ہے نوجوان یا مرد یا خاتون یا پیشنٹ, تو موت شروع ہو جاتی ہے اس کی. تو 5واں ٹریٹ ہے آپ کی انسپائرڈ لیڈرشپ میں, ہم نے غور کر لیا کہ امید ہے. The asset of most clinical
institute walk out of the door at the end of each day. The challenge to you as inspired leadership is to create an environment which will motivate and inspire them to want to return to the institute next day with same zeal and same energy. आप जिस इंस्टीट्यूट को बनाएंगे, प्राइवेटली काम चलाएंगे, अगर आप उसमें मोटिवेशनल एस्पेक्ट क्रिएट नहीं करते तो वो ईंटों का हजूम होगा, सरिये से लदी हुई छतें होंगी। मोटिवेशन का क्लाइमेट एक तड़का देता है टीम को उठाने के लिए, उसमें एक कुव्वत महरका की बेदारी का नाम को मोटिवेशन है, फिर जोश और जज्बे की आबियारी का नाम फिर मोटिवेशन है, जो आप एज इंस्पायर्ड साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं स्माइलिंग एटीट्यूड के साथ, गर्मजोशी से अस्सलाम वालेकुम कह के, गुड मॉर्निंग कह के, ये आपके हाथ में। तो अपनी टीम को 2 से 4 बंदे जो आपके क्लिनिक में काम कर रहे होंगे, उनकी कुव्वत महरका की बेदारी आपकी जिम्मेदारी है। कुव्वत महरका क्या है? सेल्फ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को थोड़ा सा और हम डिटेल में देखते हैं अभी। Unfortunately, some institutes worry more about machines, broken machines, than they do about the broken faculty and broken staff. मशीन का टूटने का नेमुल बदल है, दिल के टूटने का नेमुल बदल कुछ नहीं। उर्दू के बड़े मशहूर शायर है, वो कहते हैं मीर अनीस, किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर, किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर, कि टूटने में ये शीशे सदा नहीं रखते, कि टूटने में ये शीशे सदा नहीं रखते। और दूसरे शेर में गालिबन मीर अनीस का शेर है ये भी, कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम। आपके अहबाब कौन है? आपका सेशन में जो क्लाइंट है। अब ये मीर अनीस का 400 साल पुराना शेर है जो मैं आज पढ़ रहा हूं, 21वीं सदी में भी इफेक्टिव है। कहता है ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, 19 ठेस न लग जाए आप गिनों को। आप गिने क्या है? ये मोती हैं जो यहां पर मकैयत है, ये धड़कता दिल है, ये लोहे का या खून का लोथड़ा नहीं है, ये बड़ा शोर सुनते थे सीने में दिल का, तो चीरा तो कतरा दे खून निकला। तो ये दिल है, अल्लाह ताला कुरान पाक में दिल की बात कर रहा है। और कल मैं एक तर्जुमा सुन रहा था रेडियो में ड्राइव करते हुए कुरान पाक की आयत का, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि दिल की आंख से देखो। दिल की भी एक आंख होती है, इसका मतलब अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं दिल की आंख से देखो। और दिल से जब किसी चीज को परखते हैं और परख के बाद किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, उसका नाम इंट्यूशन है फिर। और इंट्यूशन 95% सही होती है। तो आपने ये तय कर लिया कि आपकी टीम के ब्रोकन हार्ट्स की जिम्मेदारी आप पे, आपके लीडरशिप स्टाइल पे। आपके बाथरूम अगर गंदे हैं तो टीम का जो हाउसकीपर है वो सफाई नहीं कर रहा सही, ही और शी इज नॉट मोटिवेटेड। उधर से भी आपकी काउंसलिंग पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे सवालिया निशान आ जाएंगे अगर बाथरूम गंदे हैं। अगर उसका एटीट्यूड मनफी है, वो खा जाने को पड़ रहा है रिसेप्शनिस्ट और लड़ाई के मोड में, तो वहां से भी आपकी लीडरशिप का टेस्ट होता है कि आप अपने स्टाफ को कंट्रोल नहीं किया हुआ, आपने उनको ट्रेन नहीं किया, उनको मोटिवेट नहीं किया, उनको इंस्पायर्ड एनवायरमेंट नहीं दी। सो थिंक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ बेस्ट इंस्पिरेशन लीडर। अब आप एक इंस्पायर्ड लीडर हैं आज के बाद, उनकी 4 क्वालिटीज क्या है? यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम आर नंबर 1, वर अप्रोचेबल, इजी टू टॉक टू। उनसे राब्ता हो सकता है और बातचीत करनी आसान है, उनसे रसाई गुफ्तगू आसान है। वो खाने को नहीं पड़ते, वो अफसर नहीं बनते, वो डीसी और एसपी नहीं है, एसपी साहब नहीं है। दे रेयरली बिकम ओवर एक्साइटेड और फ्लू ऑफ द हैंडल। वो हर वक्त मिस्टर नाराज नहीं है या मिस नाराज नहीं है, वो नाराज बहू नहीं है कि शादी अब्बा जी ने कर दी गरीब खानदान में, अब मैंने बाइकआउट करना है, वो नहीं है। दे डोंट फ्लू ऑफ द हैंडल और ओवर एक्साइट भी नहीं होते, जज्बात में आके पैसे भी नहीं लुटा रहे होते। दे आर कंपोज्ड। कंपोज्ड को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। तीसरा है जनाब
They don't let a few problems poison their whole outlook in their relationship. ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے ریلیشنشپ کو سپوائل نہیں کر دیتے. And they take friendly, pleasant and positive approach on human relationship. وہ ہیومن ریلیشنشپ کو بڑھانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, خراب کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے. یہ تیسری خاصیت ہے اس میں. اور چوتھا ہے showed consideration for the feelings of the people who worked for them. اور وہ لوگ جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے احساسات اور جذبات کا احساس رکھتے ہیں, خیال رکھتے ہیں. تو چھٹا ٹریٹ کیا ہو گیا لیڈرشپ کا ایک سائیکولوجسٹ میں, انسپائرڈ سائیکولوجسٹ میں؟ ایک ہے سائیکولوجسٹ سکہ بند مکینیکل روبوٹ جو DSM-5 کی میمورائز کر کے اس کو ریپروڈیوس کر کے اس کی اپلیکیشن کرتا ہے. یہ سکہ بند دانشور یا سکہ بند وہ ہے سائیکولوجسٹ. اور ایک سائیکولوجسٹ ہے جو انسپائرڈ سائیکولوجسٹ ہے, وہ کہتے ہیں میں بیونڈ DSM-5 جاؤں گا, کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے. غالب کہتا ہے نا کچھ اور چاہیے میرے وسعت میرے بیان کے لیے. اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ذہن کو, اس کے پس پردہ محرکات کا تجزیہ بھی کروں گا, اس کے معاشی سماجی اور ثقافتی حالات کے تناظر کو بھی ملحوظ خاطر رکھوں گا. وہ ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھ رہے اپنے کلائنٹ کو. اور وہ اس کے پاس ایک کور اسٹرینتھ ہے, وہ ہے جذبہ حساسیت, ہیومن سینسٹیوٹی. He or she is more sensitive about human feelings. یہ سب سے بڑا ویپن ہے آپ کے پروفیشنل امیج کو لفٹ کرنے کے لیے. اور وہ ہے کہ آپ کا ہیومن سینسٹیوٹی انڈیکس میں کیا ریٹنگ ہے, آپ کتنے, آپ کا جذبہ حساسیت کتنا زیادہ ہے ٹورڈز یور کلائنٹ. کیا آپ اس کو 2000 روپے کا ایک نوٹ سمجھ رہے ہیں, یہ ایک مظلوم یا مصیبت زدہ شخص جو مسائل کی عدم آگہی کی وجہ سے آپ کے دروازے پہ آیا ہے اور فریادی ہے اور داد رساں ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو, اور میں اپنی جہالت میں, ڈگری کے زوم میں اور CGPA کے گولڈ میڈل کے نشے میں اس کو 2000 کے نوٹ سے زیادہ, 1000 کے نوٹ سے زیادہ اور 35 منٹ کے سیشن سے زیادہ میں اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوں. یہ ہے ایبسنس آف جذبہ حساسیت. یہاں پہ دیواریں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں, یہاں پہ دراڑیں آ جاتی ہیں, یہاں شکنیں آنے لگ جاتی ہیں دامن پہ. یہ ہے اس کی ریزن کیا ہے, نان کنسیڈریشن آف دا فیلنگز آف دا ٹیم. نان کنسیڈریشن آف دا فیلنگز آف دا ٹیم. میں ایز اے باس, ایز اے سائیکولوجسٹ, ایز اے پروفیشنل, میں صرف بائی بک جانے کی کوشش کر رہا جاؤں. اور بائی بک جاتے ہیں تو بک کی ایک لمیٹیشن ہے, ہیومن سینسٹیوٹی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, یاد رکھیے گا. انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن لمیٹیشن, سینسٹیوٹی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, بک کی لمیٹیشن ہے. آج سے 100 سال پہلے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ نالج ہیز لمیٹیشن اینڈ امیجنیشن ہیز نو لمیٹیشن. اسی سے میں ڈیرائیو کر رہا ہوں. نالج ہیز لمیٹیشن but understanding of human consideration and human sensitivity has no limitation. آپ کی شخصیت کو جو سب سے پازیٹیو چیز جو جلا بخشتی ہے, جو رونق دیتی ہے اور جو آپ کو اٹھاتی ہے, جو آپ کو ڈسٹنکشن دیتی ہے, ممیز کرتی ہے, ممتاز کرتی ہے باقی سائیکولوجسٹ میں, وہ آپ کا جذبہ حساسیت ہے. یہ میں عجیب سے انکشاف کر رہا ہوں. میں پچھلے 10 سال سے ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا تھا. یہ مرض نہیں ہے, یہ لائف سٹائل میں چینجز ہوتی. میں نے 6-7 ڈاکٹر بدلے. ہر ڈاکٹر مجھے 2 سے 3 ہزار کا ایک نوٹ سمجھتا تھا, میڈیکل رپورٹ دیکھتا تھا, ایک میڈیسن بدل دیتا تھا. میں 3 مہینے بعد جاتا تھا, 19-20 ویریشن آتی تھی. 10 سال سے یہ ڈرامہ میرے ساتھ ہو رہا تھا. لاہور کے ہائیسٹ ڈاکٹر کے پاس میں چلا گیا. فائنلی میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا جس کے پاس ہیومن کنسیڈریشن زیادہ تھی, نالج اتنا ہی تھا. اس نے کہا کہ کیا ایج ہے؟ میں نے اس کو ایج بتائی. کہتا ہے کب سے مرض ہے؟ میں کہا 10 سال ہو گئے ہیں. میں کہا میری فیملی ہسٹری ہے, ہم 40s کے بعد سب ڈائبٹیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بہن بھائی سارے, ہمارا خاندان. تو اس نے مجھے 25 منٹ دیے, میری ساری ہسٹری سنی, ان لائک ٹو باقی ڈاکٹرز.
उसने कहा दिन में 2 दफा आप अपनी ग्लूकोज सुबह और शाम चेक करना शुरू कर दो बस। और फूड का पैटर्न भी उसने कहा कि गंदम कम कर दो। अब गंदम खाने पे अल्लाह ताला ने आदम को निकाला था जन्नत से, मैंने गंदम कम कर दी और 10 साल के बाद मेरी डायबिटीज क्लोज टू 0 हो गई, सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की ह्यूमन कंसिडरेशन के बाद। मेरे से खड़ा होना मुश्किल हो गया था, टांगों में इतनी दर्द होती थी शुगर की ज्यादती से, कमर में दर्द, जिस्म में दर्द। एक डॉक्टर ने सिर्फ अपने लेवल ऑफ सेंसिटिविटी से मुझे ज्यादा टाइम दिया, उसके लिए उसने मुझे टाइम ज्यादा दिया। मैं हैरान था कि इस टाइम में वो 6-8 हजार कमा लेता है, तो मुझे उसने एक मरीज को दिया, लेकिन एक मरीज को ठीक करके उसने मैंने 10 मरीज रेफर किया उसके पास। एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? ह्यूमन सेंसिटिविटी की अंडरस्टैंडिंग भी एक सजदा है, 1000 मुसीबतों से निजात दे देता है आपको। जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने रेडियो में एक पंजाबी का शेर सुना, मुझे भूल गया, उसका एक मिसरा याद आ रहा है। उस जमाने में रेडियो सुनते थे सारे, घर में एक पुराना सा रेडियो पड़ा होता था, उसकी एक गोल सा पहिया होता था, पहिए को घुमाते थे तो उसमें शू 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 के बाद रेडियो पाकिस्तान लग जाता था। तो एक शेर सुना मैंने जो मुझे अब याद आ रहा है, कोई 30-40 साल बाद। एक मिसरा याद आ रहा है पंजाबी का, कहता है दिल शीशा टूटे छन होती, दिल टूटे आवाज ना आती। जज्बा एहसासियत को इससे अच्छा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, ये पंजाबी में सूफी शायर का कलाम है किसी का। अब मीर उन्नीस का जो अशआर हैं, 2 शेर मैंने पढ़े थे, किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर कि टूटने में ये शीशे सता नहीं रखते। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने 4-5 स्टूडेंट्स का जो मेरे दफ्तरों में पिछले 10-15 सालों में मेरे पास आते रहे, उनको तवानाई दी मैंने गुफ्तगू से। गुफ्तगू से जो तवानाई मिलती है ना, लोगों से भी ठीक हो जाते हैं। मसलन माँ अगर कोयटा में बैठी हुई है और छोटा बच्चा 4 साल का लाहौर में, और माँ आर्मी में मेजर डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो बच्चे को फोन पे कहती है जिसको बुखार हो गया, बेटे तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे। 4 साल का बच्चा सुबह तक ठीक हो जाता है माँ की आवाज सुन के। ये आपने नोट किया होगा। एक तो रूहानी ताल्लुक है ना, माँ की दुआ में एक तासीर है, माँ की आवाज से जो एनर्जी मिलती है बच्चे को, वो ठीक हो जाता है सुबह तक उससे। तो वर्ड्स में एनर्जी होती है, देखिए वर्ड्स हैव एनर्जी, यूज देम इन योर फेवर। अब मैं एक नया अजीब गरीब से इंकशाफ कर रहा हूं, लेवल ऑफ सेंसिटिविटी की अंडरस्टैंडिंग को पे थोड़ी सी मैंने रोशनी डाल ली। अब मैं वर्ड्स की अहमियत पर रोशनी डालना चाह रहा हूं आपके साथ। वर्ड्स एनर्जी, यूज देम इन योर फेवर एंड नेवर यूज विच कॉजेस नेगेटिविटी इन द माइंड्स ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो अल्फाज यूज ही ना करें जिसमें से मायूसी आती है, बिकॉज व्हेन यू यूज नेगेटिव वर्ड्स like failure, like loss, like hurdle, like problem, like roadblock, like difficulty, like darkness, एक disappointment फिजा में फैल जाती है कि तो हो ही नहीं सकता। एक ब्रेव हार्ट फिल्म आई थी 10-15 साल पहले हॉलीवुड की, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। रोमन अंपायर के 2 बादशाहों की जंग थी, एक गुलाम था और एक वो। तो अब जितनी भी पुरानी क्लासिकल इंग्लिश मूवीज देखें, उसमें जो बंदा कामयाब होता है, जो गरीब खानदान का होता है, उर्दू फिल्मों की तरह कमजोर होता है, वो जब जीतता है तो वो अपनी कुव्वत इरादी से जीतता है, या अपनी गुफ्तगू में अपनी टीम को एनर्जी देके जीत जाता है, अपनी फौज को। पुराने जमाने में अरब मुल्क जब लड़ाई लड़ते थे तो वो बाकायदा रिज्स पढ़ते थे, अरबी के शेर, और अरबी के शेर में पढ़ते पढ़ते अपनी वो सेल्फ और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाते थे, और उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी आती थी और वो दुश्मन को तहते कर देते थे। वो रिज्स आज भी अरबी की शायरी में मौजूद है कि मैं फलां इतने फलां, और मैंने इतने इतने पहलवानों को, बादशाहों को खत्म किया, और मैं आज तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। वो अरबी के शेर पढ़ के अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाते थे। अब आप भी अपने क्लाइंट की इंट्रिंसिक मोटिवेशन को 2 चंद कर सकते हैं। जिस तरह उस डॉक्टर ने मेरी डायबिटीज में मुझे हिम्मत दी, उसने कहा ये तो डायबिटीज तो मर्ज नहीं है, ये तो लाइफस्टाइल है, इसको आप चेंज कर लें, गंदम कम कर दें, चीनी और चावल कम कर दें, आप ठीक हो जाएंगे। और मैंने किया, मैं ठीक हो गया।
اب اس ڈاکٹر نے میڈیسن مجھے دینے پہ زور نہیں دیا، اس نے مجھے ایک انٹرنسک موٹیویشن دی کہ تم ٹھیک ہو سکتے، اور میں ٹھیک ہو گیا، آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو آپ بھی ایک ذہنی ڈاکٹر ہیں اور ہوں گے. آپ کی گفتگو میں اگر پازیٹیوٹی اور امید کا ایلیمنٹ اور جذبہ حساسیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آدھا پونا مریض اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں آپ کو عجیب و غریب سے ایک واقعہ سناتا ہوں. میں یو ٹی میں پروفیسر تھا ایسے 6-7 سال پہلے. تو ہر سنڈے کو نا، منڈے کو میرے دفتر کے آگے نا خون کی لکیریں اوپر سیڑھیوں سے آتی تھی، خون کی لکیریں باہر چلی جاتی تھی. 2 سنڈیز میں ایسے ہوا، منڈیز میں نے کہا خون اوپر سے کیسے آتا ہے؟ مجھے لگا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا یہ بلڈ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو دفتر میں اسکول کلاس میں کسی نے کپڑا تو نہیں باندھا ہوا ہاتھ یا جسم پہ. تو ایک لڑکی نے یہاں پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، اس جگہ پہ. کپڑے سے مراد ہے پٹی. جب انویسٹیگیشن کی تو پچھلے منڈے کو بھی اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی یہاں پہ اس جگہ پہ. تو میں نے ایک لیڈی پروفیسر سے کہا اس کو انویسٹیگیٹ کرو اور اعتماد میں لے کے کرو. اب وہ ذہنی مریض تھی. کہتی ہے مجھے سنڈے کی رات کو ایک جنون ہوتا ہے کہ میں نے خودکشی کر لی ہے. تو میں یونیورسٹی کے اندر رہتی تھی، میں ڈپارٹمنٹ میں آتی ہوں اور بلیڈ سے یہ کاٹ لیتی ہوں اپنا وین. جب خون بہت نکلتا ہے، درد ہوتی ہے، تو میں ہاتھ باندھ کے گھر چلی جاتی ہوں، کپڑا باندھ لیتی ہوں اور میری خودکشی کی عرض ختم ہو جاتی ہے. میں نے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا وہ کینیڈا سے آئی ہے اور اس کو زبردستی ماں باپ پاکستان لے آئے ہیں اور اس کلچر میں سیٹ نہیں ہو رہی. اب میں نے کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں بھجوایا. میں نے کہا میں اس کو انوالو کرتا ہوں، اس کو ٹھیک کرتا ہوں. میں نے اس کو پرسنل اٹینشن دی، ہمت اور ہوپ دی. ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا ورڈز آر انرجی، یوز دیم ان یور فیور، یہ میں نے اس کو انرجی دی گفتگو سے. اور اس کا سیکنڈ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ نیور یوز ورڈز وچ کازز ڈس اپوائنٹمنٹ لائک لاس، ڈارکنیس، ڈیفیکلٹی، ہرڈل، پرابلم اور ڈیفیٹ اینڈ فیلئر. اس طرح کے لفظ استعمال نہ کریں. تو پھر کون سے لفظ استعمال کریں؟ یوز ورڈز لائک وکٹری، سکسیس، لائٹ اور ڈیفیکلٹی کو اپرچونٹی کہیں. ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہوتی ہے. ہر ڈیفیکلٹی میں ایک نیا ایونیو ملتا ہے آپ کو لائف کو ایکسپلور کرنے کا، ترقی کرنے کا. تو ڈیفیکلٹی کو بلیسنگ سمجھے اور اس بلیسنگ میں سے ایک میسج کر لیں. اپنی لائف کو ریوزٹ کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کریں، اپنے طرز عمل اور سلوک کو بھی ری ایڈریس کریں اس ڈیفیکلٹی میں، اور آپ ترقی زیادہ کر جائیں گے. مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. غالب کہتا ہے مشکلیں پڑی مجھ پہ اتنی کہ آسان ہو گئی، اور رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. تو رنج اور ڈیفیکلٹی میں سے ہمیشہ اپرچونٹی نکلتی ہے اگر نکالنے والا ہو. اگر رونے دھونے والا ہو تو روتے روتے مر جائے گا. جو بہادر شاہ ظفر کا کیا تھا، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں. یہ روتا رہا نا، روتے روتے مر گیا سیلون میں، سری لنکا میں یا برما میں. اس کے مقابلے میں سلطان ٹیپو تھا. دیکھی جائے گی سلطان ٹیپو کو مسلم لیڈرز نے دھوکہ دیا، ورنہ وہ پورا انڈیا پہ قبضہ کر لینا تھا. انگریز کبھی ادھر نہ آتا. جس دن سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی ہے، انگریزوں نے کہا کہ انڈیا از آورس. اور اس زمانے کی انگریز مائیں لندن میں بچوں کو ڈراتی تھی سلطان ٹیپو سے کہ اگر تم نہ سوئے تو سلطان ٹیپو کو بلا لوں گی. جس طرح یہاں پہ بلے کو نہیں مائیں ڈراتی، بلا یا بلا سے یا چڑیل کو بلا لوں گی. تو سلطان ٹیپو اتنی دہشت تھی. اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. اس کے پاس کچھ چیزیں ایسی تھی جو لیڈرشپ کے ہر ٹریٹ کو جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو پوری اترتی ہیں. جذبہ حساسیت. He was extreme sensitive to the human needs. irrespective of status, rank and religion. وہ رنگ، نسل اور عقیدے سے ہٹ کے لوگوں کو میرٹ میں پروموٹ کرتا تھا. اور سلطان ٹیپو واحد مسلمان لیڈر ہے ساؤتھ ایشیا کو جس کو ہندو مسلمانوں سے زیادہ عزت دیتے ہیں. آپ کو پتہ یہ بات؟ اکبر اعظم کی ہڈیاں انہوں نے اس کے مرنے کے 100 سال بعد 200 سال بعد قبر سے نکال کے مسخ کر دی،
لیکن سلطان ٹیپو کو انڈائریکٹ پوجا کرتے ہیں ساؤتھ انڈینز آج بھی. اور انڈیا میں سلطان ٹیپو پہ ایک سیریز بنی تھی 200-300 ہفتوں پہ چلی تھی. اور سلطان ٹیپو میں جو لیڈرشپ کی جو تمام کوالٹیز میں ذکر کر رہا ہوں ساری تھی, وہ مایوسی کی باتیں نہیں کرتا تھا. اور اس کے پاس انوویشن تھی, ہر چیز میں انوویشن تھی, ٹیکنالوجی میں, فوج کے لڑنے کے سٹائل میں, ہیومن ڈیلنگ میں, خبر میں, نظر میں, آذان سحر میں, کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا. یہ لیڈرشپ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ابھی تک گفتگو سے کہ جو چھٹا ٹیٹ ہے کہ وہ گفتگو میں بھی پر امید ہے اور پازیٹیو ہے, اور نیگیٹیوٹی سپریڈ کرنے کی بات نہیں کرتا لیڈر, وہ نیگیٹیوٹی سپریڈ کرنے کی بات نہیں کرتا, وہ گلاس کو آدھا خالی نہیں کہتا, آدھا بھرا ہوا کہتا ہے لیڈر. پھر اور لیڈر بیسیکلی ایمبیسڈر آف ہوپ ہے, اور آپ بھی ایمبیسڈر آف ہوپ ہیں آئیڈیلی. اگر نہیں ہے تو آپ اچھے سائیکالوجسٹ نہیں بن سکتے. اچھا سائیکالوجسٹ کی پری ریکوزٹ ہے کہ آپ نیگیٹو ورڈز استعمال نہ کریں. ڈیفیکلٹی, لاس اور پرابلم اور ہرڈل اور روڈ بلاکس اور فیلئر اور ڈیفیٹ آپ کی ڈکشن سے نکل جائے گا, یہ نکال دیں اور 7 نئے لفظ ایڈ کر لیں. 7 نئے لفظ کون سے ایڈ کریں گے؟ ڈیفیکلٹی کو اپرچونٹی کہیں, اور ڈارکنس کو برائٹنس کہنا شروع کرتے ہیں, اور ڈیفیٹ اور فیلئر کو وکٹری اور سکسیس کا نام دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب پس منظر چینج ہوگا, تناظر چینج ہوگا, تو تصویر میں خوبصورتی آ جائے گی. آپ نے دیکھا یہ جو بناتے ہیں بوکے 1000-2000 روپے کا ملتا ہے پی سی ہوٹل میں, وہ اتنے خوبصورت پھول لگائے ہوتے ہیں, 2-3 جھاڑیاں اور کانٹے بھی ڈالتے ہیں تاکہ تناظر چینج ہو جائے. تناظر چینج کرنا بڑا ضروری ہے. وہ 2-3 سوکھی شاخیں بھی ڈالتے ہیں اس میں تاکہ پھولوں کی خوشنمائی اور رونمائی میں اضافہ ہو جائے. اس کا نام ہے ویرائٹی, اینڈ ویرائٹی اینڈ ڈائورسٹی از اے بیوٹی. ویرائٹی اینڈ ڈائورسٹی از اے بیوٹی. اس کلاس میں پنجاب سے سارے لوگ ہیں, کچھ کے پی کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جی, کوئی کے پی کے سے؟ ہاں جی. اور اس میں ایج گروپ بھی ویری کر رہا ہے, 25 سے لے کے 45 یا 50. ایم آئی رائٹ؟ اب یہ سماجی پس منظر بھی فرق ہے, سرٹن کیسز میں مذہبی پس منظر بھی فرق ہے, اور جینڈر ڈفرنس بھی ہے, اور جینڈر میں ایج ویریشن بھی ہے. یہ ڈائیورسٹی اور ڈائیورسٹی بیوٹی ہوتی ہے. تو اس بچی کو جس کا میں آپ یوٹی کا ذکر کر رہا ہوں, میری اسٹوڈنٹ کی, میں نے پازیٹیو گفتگو سے نزدیک اتنے ٹیکے دیے کہ وہ 1 سال میں ٹھیک ہو گئی. میں اس کو قومی ادارے میں لے آیا, اس کی آئسولیشن توڑی, اور آخری اطلاع کے مطابق وہ کینیڈا میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پی ایچ ڈی کی آخری سٹیج پہ تھی جو مجھے آخری اطلاع ملی. اور اس میں سائیکالوجی میں ایک بنیادی چیز تھی کہ آپ ہیومن فیلنگز کی کنسیڈریشن کا خیال رکھیں, درد کے رشتے کی آبیاری کریں, اور اس کی اکابی روح کو بیدار کرنے کی کوشش کریں, اس کے ہڈن پوٹینشل کا ادراک کر کے اسے بتایا تم کر سکتے ہو. میرے پاس آج سے 10 سال پہلے اسلام آباد میں پڑھاتا تھا نسٹ میں, تو ایک میجر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے اور بیگم کے ساتھ آپ کے گھر آنا ہے سنڈے کی صبح, ہمیں ٹائم دیں. میں نے ٹائم دے دیا. وہ میجر صاحب میرے پرانے دوست تھے, یو ٹی کے میرے کلاس فیلو, میکینیکل انجینئر, اور میجر ریٹائرڈ ہو گئے. ان کی بیگم بچے کو ساتھ لے کے آئے, یہ بڑا شرارتی ہے, اور ہم نے کام سیٹ میں داخلہ کرایا, 3rd ایئر الیکٹریکل میں فیل ہو گیا میتھس میں, اس کو سمجھائے. اب میں نے بچے کو سمجھانے کے بجائے میں نے کہا یہ تو اچھا ہوا فیل ہوا ہے, میں خود کئی دفعہ فیل ہوا تھا. اس طرح کیا کہ میں نے بچے کو ون کر دیا. اب بچے کا خیال تھا کہ میں اس کو سرزنش کروں گا. میں نے کہا آپ اس کو چھوڑ دیں جی, یہ میرے پاس دفتر میں آئے اور میں اس کو میرے ساتھ اسسٹ کرے گا اور میں اس کو پیسے بھی دوں گا. اب میرے پاس یونیورسٹی میں آ جاتا تھا, میں اکثر سرکاری میٹنگز میں پی سی شی سی جہاں جاتا تھا, ہوٹلوں میں, میریوٹ میں, اس کو ساتھ لے جاتا تھا. اس کو کھانے کا بڑا شوق تھا. میں نے اس کی دکھتی رگ اچھا کھانا, اور وہ 1-2 مہینے میں اس کو میں نے یملا کملا بن کے کہا کہ دیکھو جو مجھے جو اسٹیٹس اور اختیارات ملے ہوئے ہیں, یہ فری پی سی کے کھانے اور میریوٹ کے ڈنرز, اس کے پیچھے تعلیم ہے. تو تم ڈرائیور ہوگے, جو بھی میرے ڈرائیور بنے ہوئے, تعلیم لے لو تاکہ تمہیں بھی 10-20 سال بعد یہ مزے ملیں.
اس کو وہ میں نے اس طرف سے میں نے مولڈ کیا, اس کو پازیٹیو سائڈ سے لے کے, اور 1 سال میں دوبارہ وہ پٹری پہ چڑھ گیا اور ڈگری لے لی اس نے. اب یہ سائیکی کی انڈرسٹینڈنگ ہر ذی شعور کے پاس ہے اور ہونی چاہیے. آپ حیران ہوں گے, میں ایوریج سال میں 2 سے 4 فیملی کی کونسلنگ کرتا ہوں, بچوں کی جو سپوائل کڈز نہیں ہوتے, اور اکثر بیشتر کامیاب ہو جاتا ہوں. اور 1 سے 2 فیملیز جو جن کی اختلاف ہوتا ہے ہسبینڈ وائف میں, ان کی کونسلنگ کر کے بھی یہ عملہ کملہ بن کے ان کو میں فیملی کو ڈائیورس سے اللہ کا فضل ہے بچا لیتا ہوں. یہ کمیونٹی سروس ہے ہماری, یہ کمیونٹی سروس آپ کو بھی کرنی چاہیے. اب لیڈر اپنی ذات میں اپنے ہستی کے خول میں بند نہیں ہے, وہ سوسائٹل کنسرن سے بھی بخوبی آشنا ہے اور آگاہ ہے. سوسائٹل کنسرن ہے کہ اجتماعی نقصان سے سوسائٹی کو بچانا, جو قرآن پاک میں ہے نا کہ ایک شخص کی جان بچائی تو تمام عالم کی جان بچا لی. تو ایک شخص کو ذہنی توانائی آپ نے دے دی تو تمام عالم کو آپ نے ذہنی توانائی دے دی. اور ذہنی توانائی کے کچھ نسخہ کیمیا میں نے لیڈرشپ یہ بتایا ہے میں نے آپ کو. سو چینج یور تھاٹس اینڈ یو چینج یور ورلڈ. اپنی سوچوں کو بدلیں, آپ کی دنیا بدل جائے گی. اپنی سوچوں کو بدلیں, آپ کی دنیا بدل جائے گی. اب سوچوں کو میں کیسے بدلوں, بڑا عجیب سا سوال ہے. سوچوں کو بدلنے کی 4-5 ڈائمینشنز ہیں جس میں 2-2 منٹ 1 منٹ روشنی ڈالتا ہوں کہ سوچوں کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں. جی گفتگو سے گریز کریں یہ 3 خواتین. جی پلیز ڈونٹ ٹاک, میں کچھ مزیدار باتیں سنا رہا ہوں آپ کو. سوچ میں پہلے لے کے آئیں وسعت. وسعت کیا ہوتا ہے؟ بڑا پن, اس کا احاطہ, اس کا دائرہ کار, اس کا ڈائیمیٹر کو انکریز کریں. سوچ میں بڑائی لے کے آئیں اپنی. وی اسٹارٹ تھنکنگ بگ. ہمارے ملک میں بگ تھنکنگ کو لوگ مزاحیہ طور پہ لیتے ہیں. شیخ چلی کا خواب دیکھ رہا ہے. شیخ چلی ایک سیلف سسٹینڈ فارمولے کے تحت مرغی انڈے سے مرغی, چوزے سے مرغی, مرغی سے پولٹری فارم سے ڈیری فارم بنانے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی جستجو کر رہا ہے. اور ریئلسٹک اس کے پاس ایک ماڈل ہے اپنی اکنامک سروائیول کا, اکنامک گروتھ کا. ہم کہتے ہیں جی شیخ چلی کے خواب. ہی از تھنکنگ بگ. So start thinking big. If you think big, you are going to be big. If you think small, you will remain small. یہ یاد رکھے گا. So start thinking big. اپنی سوچ میں تبدیلی کے لیے. اگر فکر مسدود ہوگی تو کیا ہوگا؟ منزل مسدود ہو جائے گی. فکر محدود تو منزل مسدود. اور چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو آگے نہیں جانے دیتی. چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو آگے نہیں جانے دیتی. تو اپنی سوچ کا دائرہ کار وسیع کر لیں, کیونکہ چھوٹی سوچ کا حامل شخص کنویں کے مینڈک کی طرح ہوتا ہے. اور کنویں کے مینڈک میں 5 میٹر ڈایا میٹر کے کنویں میں کنویں کے مینڈک کا ہمسایہ کون ہے؟ چند چھپکلیاں, کاکروچ, یا کچھ اور مینڈک, یا کچھ پتھر جو بچوں نے اوپر سے مارے ہیں ان کو. یہ ہے اس کی کل دنیا. اس دنیا کو وہ کنویں کا مینڈک سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. یہ پلیز ڈونٹ سی دیز تھنگس دس اگینسٹ دا مینرز. الٹا کر کے رکھتے ہیں اس کو. ان کا نام نوٹ کریں جی. شی از ناٹ پیئنگ اٹینشن. یہ بھی لیڈرشپ ایک سیلف ڈسپلن کے علاوہ اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی ڈسپلن دیتی ہے. میں نے موبائل آف کر دیا تھا آپ کا. اب چھوٹی سوچ میری سب سے بڑی دشمن ہے. اور غالب ایک شعر میں کہتا ہے کہ ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد. ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد. عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. عالم سے مراد ہے دنیا. دام خیال کا مطلب ہے آپ کی سوچ کا جال. دنیا وہ ہے جو آپ کی سوچ کا جال ہے. اگر سوچ بڑی ہے تو دنیا بڑی ہے, سوچ چھوٹی ہے تو دنیا چھوٹی ہے. بڑے جال میں بڑی مچھلی, چھوٹے جال میں چھوٹی چھوٹی. جب زیادہ بڑا جال ہوتا ہے تو زیادہ بڑا مچھلی آتا ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹی مچھلی آتا ہے. جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. جب تھوڑا پانی ہوتا ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے. یہ آمد کبھی کبھی ہوتی ہے. ان کے ہاں بھی اعلیٰ حضرت, کراچی کے اعلیٰ حضرت کے ہاں بھی ایک دفعہ آمد ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا انہوں نے. اپنی سوچ کو بڑا رکھیں. غالب بھی کہہ رہا ہے ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد. ہستی کا فریب کیا؟ گھر میں بیٹھے رہو کمفرٹ زون میں, چینل چینج کرتے رہو, اور بارش ہوئی ہے تو سموسے کھا لو, زیادہ بارش ہوئی ہے تو پکوڑے کھا لو, اور اس سے زیادہ بارش ہوئی ہے تو پکوڑے پھر چٹنی کے ساتھ کھا لو, اس سے زیادہ اچھا ہوا ہے تو سرخ چٹنی
اور اگر کم ہے تو پودینے والی چٹنی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کمفرٹ زون. ہستی کا فریب کیا؟ کمفرٹ زون. اور ترقی کیا؟ چیلنج زون. میں ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر ہوں, پینشن آ رہی ہے, میں کینیڈین سٹیزن ہوں. آج میں اپلائی کروں تو مجھے کینیڈین گورنمنٹ ہر چیز فری دیتی ہے, بچوں کی ایجوکیشن سے لے کے جب تک جاب نہیں ملتی مکان کا کرایہ تک دیتی ہے, میڈیکل بھی فری ہے. وہاں ڈاکٹر ہنس کے بات کرتے ہیں, یہاں پہ گھڑیاں دیکھے نہیں کہتے کہ مریض آیا 3000 کا نوٹ ہے, 5 منٹ دو, اگلے 3000 کو بلا لو. نہیں. اور میڈیکل ٹیسٹ بھی فری ہے. وہ کمفرٹ زون کے, میں چیلنج زون میں آیا ہوں کیونکہ میں ہستی کے فریب میں نہیں ہوں. وہاں پہ میری زندگی ایک کمپیوٹر میں انٹری ہے, یہاں پہ میری زندگی لوگوں کے لیے امید کا ایک میسج ہے. یہاں میں 1 سے 2000 اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پازیٹیو ہیتے میں لانے کی کوشش کر سکتا ہوں. وہاں پہ میں 2 پیزے فالتو سستے کھا سکتا ہوں. تو فرق ہے نا پھر. تو پھر ہستی کا فریب کیا؟ کمفرٹ زون. جو کمفرٹ زون میں آیا وہ ختم ہو گیا, اور جو چیلنج زون میں آیا وہ مراد پا گیا. جیسے ہی آپ چیلنج زون میں آتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرنی ہے, لوگوں کے دل و دماغ کو متحرک کرنا ہے, قلب و نظر کو شکار کرنا ہے, اور اکابیرو کی بیداری میں پازیٹیو رول پلے کرنا ہے, تو کائنات کا ہر ذرہ کائنات متحرک ہو جاتا ہے. قدرت حکم دے دیتی ہے ہر ذرہ کائنات کو اس کی مدد کرو. کبھی خضر آ کے سپورٹ کر رہا ہے, کبھی صبر ایوب سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے. اب زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ریت کے صحرا میں 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک عورت بھاگی جا رہی ہے, 10 چکر لگا لیے ہیں, اور وہ اس کی کوشش کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں اس کا بیٹا ایڑی مارتا ہے تو زمزم کو پھوٹ پڑتا ہے. زمزم پھوٹ پڑتا ہے جو ختم ہی نہیں ہوا کبھی. کوشش صحیح کے جواب میں اس کا نام صحیح کر دیا, کوشش کر دیا. تو ہستی کے فریب میں جو نہیں آتے وہ کوشش کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں, جس طرح ہاجرہ کے ساتھ ہوا, جس طرح خضر کے ساتھ ہوا, جس طرح ایوب کے ساتھ ہوا نہیں وہ سارے معجزے. Miracle happens to those who believe, who leave their comfort zone. تو آج کے بعد ایز انسپائرڈ سائیکولوجسٹ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کمفرٹ زون میں نہیں رہنا اور چیلنج زون میں جانا ہے. اور جب آپ رنج کے خوگر ہوں گے تو رنج مٹ جائے گا. غالب کا شعر ہے, رنج کو خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. ہائٹ آف ڈیفیکلٹی سولوشن آف ڈیفیکلٹی, ہائٹ آف ڈیفیکلٹی سولوشن آف ڈیفیکلٹی. سولوشن آلویز لائز ان دا ہائٹ آف ڈیفیکلٹیز. جب تاریکی اپنے بام عروج پہ پہنچتی ہے صبح 2:30-3 بجے کے بعد یا 4 بجے کے بعد, تو سورج کی روشنی کی طلوع ہونے سے پہلے ڈارکنس ایکسٹریم پہ ہوتی ہے اور ایک دم روشنی آتی ہے. ڈارکنس 2 بجے 1:30 بجے 12 بجے نہیں ہوتی ایکسٹریم پہ. سفیدہ صبح کی بیداری سے چند سیکنڈ پہلے ڈارکنس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اور جو کمفرٹ زون میں ہوتا ہے وہ ہمت ہار جاتا ہے. جو چیلنج زون میں ہوتا ہے کہتا ہے چلتے رہو, کٹتے رہو, سر بھی بہت ہے اور ہاتھ بھی بہت. اور فیض احمد فیض ایک شعر میں کہتا ہے کہ صبا نے پھر در زندہ پہ آ کے دی دستک, صبا نے پھر در زندہ پہ آ کے دی دستک, سحر قریب ہے دل سے کہو کہ مت گھبرائے, سحر قریب ہے دل سے کہو کہ مت گھبرائے. تو فیض احمد فیض, اقبال, غالب, یہ سارے امید کے پیامبر ہیں. دے آر میسنجر آف ہوپس. آپ ان کو پڑھیں, آخر میں سوال لوں گا, اور سر دھنیں. تو ہم نے دیکھ لیا کہ بڑے بڑے سوچوں کے حامل لوگ اب چھوٹی سوچ کے حامل لوگ کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹا سا جوہر پونڈ بھی ایک بہت بڑا دنیا ہے اور کنویں کا بھی ایک دنیا ہے. لیکن بڑی سوچ کے حامل لوگوں کے لیے بلو ویل کی طرح جو ایک دن میں 500 میل سفر کر جاتی ہے اٹلانٹک میں, اس کے لیے اٹلانٹک بھی چھوٹا سا پونڈ بن جاتا ہے بلو ویل کے لیے. اور بلو ویل ایک دن میں 70 سے 100 ٹن کھانا کھاتی ہے, گوشت کھاتی ہے. وہ یہ پریشانی تھی یہ 100 ٹن کہاں سے آئے گا. وہ سفر کرتی ہے 400-500 میل اور کھا جاتی ہے بڑے بڑے. تو سوچوں کو بڑا رکھیں بلو ویل کی طرح, اور اپنی دنیا کو اٹلانٹک کی طرح رکھیں, بلکہ اٹلانٹک چھوٹا ہو جانا چاہیے. جب سوچیں بڑی ہوتی ہیں تو کامرا نہیں اور شادمہ نہیں مجھے اٹھا کے جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو میں رفت کے پاس لے کے جا رہے ہیں. رفت کون ہے؟ 7ویں آسمان پہ متمکن جو سمبولک پرسنالٹی ہے اس کا نام رفت ہے. جب میں رفت کے پاس جاتا ہوں, رفت کہتی ہے کہ تمہاری سوچیں بہت بڑی ہیں, 7واں آسمان چھوٹا ہے تمہارے لیے. اس نے مجھے دھکا دیا. میں کہا کہاں دھکا دے رہی ہو رفت مجھے؟
कहती कामरानी और शादमानी तुम्हें रिफत के पास लाई थी, रिफत तुम्हें सुरैया के पास भेज रही है। सुरैया कौन है? सुरैया अगली गैलेक्सी है, तुम अगली गैलेक्सी के लिए बने हो, ये छोटी की गैलेक्सी छोटी है तुम्हारे लिए। तो सोचों को बड़ा रखे, चमन और भी हैं, आशमा और भी हैं, कनात ना कर आलम रंगूबू पर, चमन और भी हैं, आशियां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इश्क रिवायती वस्ल और हिजर का नाम नहीं है, इश्क है, कोशिश है, और आला मरहले शौक के मनाजिल को तय करने का नाम है इश्क, जो बेखतर कूद पड़ता है आतिश नमरूद में। आतिश नमरूद की बनाई हुई आग नहीं है, हम हर रोज आतिश नमरूद से गुजरते हैं। पास वो होता है जिसके पास कुव्वत इश्क ज्यादा होती है। कुव्वत इश्क कमिटमेंट है, सेल्फ कन्विक्शन है, खुद एतमादी का इजहार है, और कुव्वत इरादी का एक्सट्रीम पॉइंट है कुव्वत इश्क। तो पहला हमने थॉट्स को चेंज करने का तरीका वारदात देख लिया, उसका नाम था सोच में वुसअत। तब्दीली का मतलब क्या है? सोच में तब्दीली। तब्दीली की पहली डायमेंशन सोच में वुसअत के नाम पे हमने देख ली। सोच में तब्दीली का दूसरा एलिमेंट है सोच में नुदरत, नयापन। नुदरत क्या चीज है? इनोवेटिव थिंकिंग। जब आप इनोवेटिवली थिंक करते हैं तो और सदियों पुराने मसाइल का हल निकलना शुरू हो जाता है। खाना काबा में इनोवेटिव थिंकिंग थी तो हुज़ूर पाक ने एक बहुत बड़े फसाद को बचा लिया और एक दरमियाना हल दे दिया कि चादर पे हजर असवद रखा और सब कबीले के बादशाहों को, सरदारों को इकट्ठा कर लिया। इनोवेशन थी ना, इनोवेशन से बड़े बड़े मसाइल का हल निकलता है। अभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की FBI ने तो 1000 रुपया उन्होंने फालतू इकट्ठा कर लिया इनकम टैक्स में, और नई इनोवेशन जो हो रही है 8000 हो जाएगा अगले साल तक। 8000 रुपया, जितने दुबई के और पैसे आ रहे हैं, जितने DHA के 4-4 कनाल के घर हैं जो 2-2 हज़ार रुपया देते हैं इनकम टैक्स, वो सब अगले महीने से टैक्स में आ रहे हैं, और कुछ अल्लाह के फजल से खुशहाल। ये भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। अगर आपकी सोच में इनोवेशन है, प्लस पॉइंट है। अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन है तो सुपर प्लस पॉइंट है। अभी लाहौर की एक साइकियाट्रिस्ट है, मैं फेसबुक पे उसको देखता हूँ, गार्डन टाउन में उनका ऑफिस है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उधर ही बुकिंग हो जाती है, उधर ही क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट हो जाती है, और साथ ही टाइम मिल जाता है, उतने बजे वो टेलीफोन पे आ जाती हैं और 3000 आपसे चार्ज हो जाता है। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ना, साइकियाट्रिस्ट कर रही है गार्डन टाउन में। वो क्लर्क बिठाया होता है, वो 3000 का नोट लेता है, जी आप परसों आना, परसों बारिश हो गई, बेगम साहिबा का मूड ऑफ है, वो नहीं आ सकी, एक चक्कर फिर पड़ गया। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से आसानी पैदा कर दी एक साइकियाट्रिस्ट ने और साइकोलॉजिस्ट ने। आप भी कर सकते हैं। और इनोवेटिव थिंकिंग आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव वैल्यूएशन का नाम है। पॉजिटिव वैल्यूएशन का नाम है इनोवेटिव थिंकिंग। मसलन इकबाल ने इनोवेटिव थिंकिंग को कैसे एक्सप्लेन किया? नुदरत फिक्र अमल। फिक्र का मतलब है थिंकिंग और अमल का मतलब है डिलीवरी। अभी ये सारा लाइव टेलीकास्ट हो रही है, इनोवेटिव थिंकिंग है ना हमारी। इसकी वीडियो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ये भी इनोवेटिव थिंकिंग है। हम टेस्टिंग में क्विज़ेस को इंटरनेट पे कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव थिंकिंग है, ये एक्शन है। तो नुदरत फिक्र अमल, इकबाल ने इसका नाम दिया सोच में तब्दीली का, और 2 शेर बड़े मशहूर कहे जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ अभी। नुदरत फिक्र अमल क्या शय है ज़ौक़ इनकलाब। नुदरत फिक्र अमल क्या शय है ज़ौक़ इनकलाब, और नुदरत फिक्र अमल क्या शय है मिल्लत का शबाब। कौमों को जवानी आ जाती है नुदरत फिक्र अमल से। पाकिस्तान में अगर 10,000 अरब इनकम टैक्स अगले 5 साल में जमा हो जाए, जो हो जाना है, 5 साल बाद अगर 10 से 12,000 अरब ना जमा हुआ तो उसमें गवर्नमेंट की सुस्ती है, उसमें झुक जाना है फेडरल गवर्नमेंट का प्रेशर ग्रुप के आगे, क्योंकि मिल्लत को शबाब नए आइडिया से मिलता है। अब इनकम टैक्स होगा, पैसे आएंगे तो मुल्क चलेगा, फौज चलेगी। All miracle in the life happens because of innovation. और नुदरत फिक्र अमल से संगे खारा लालो नाप, ordinary piece of stone is converted to the precious jewels because of innovation. आप innovation को अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में, अपनी काउंसलिंग में, कस्टमर की हैंडलिंग में, क्लाइंट से इंटरेक्शन में इनोवेशन को यूज करें,
اس کو سائی آف ریلیف دے، اس کے لیے لمحہ فکریہ نہ پیدا کریں، لمحہ تفکر پیدا نہ کریں، لمحہ فخریہ پیدا کریں کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں اور یہ مجھے چیز کر رہے ہیں منٹوں کے حساب سے ایز اے کلائنٹ. مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن میں ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جہاں جہاں ہو سکتا ہے. ہم کر رہے ہیں پلیسمنٹ میں، آپ جہاں جہاں جا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں ایف بی آئی کے ایجنٹ کی طرح، 007 کی طرح. ہمارا میکینزم، ہماری پلیسمنٹ کیوں سٹرونگ ہوئی ہے؟ ہم نے مانیٹرنگ کو ٹیکنالوجی بیس کر دیا. اور جب کرونا میں پورا پاکستان بند تھا ہم نے پلیسمنٹ کو نہیں رکھا، اس کو ہم نے ای پلیسمنٹ میں ڈال دیا اور زیادہ پڑھانے لگ گئے. زیادہ ظلم تھا. جب زیادہ کرونا آتا ہے تو زیادہ ظلم ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہو جاتی ہے پلیسمنٹ. اب کرونا کم ہوا ہے تو آپ فزیکل پلیسمنٹ میں بات چل گئی. پھر گپ شپ ہوگی، کیفیٹیریا میں بیٹھے 3 گھنٹے چائے پی کے آ جائیں جی، وہ کیس اسٹڈی 4 فیبریکیٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں انٹرنیٹ سے، کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انوویٹو تھنکنگ اور انوویٹو ڈیلیوری سے زندگی معجزے ہوتے ہیں. اب ملائیشیا 1979 میں پاکستان سے نیچے تھا، ان کے پاس ایک لیڈر آیا انوویٹو تھنکر، اس کا کیا نام تھا جی؟ مہاتیر محمد. اس نے ٹورزم پہ اتنا ٹال لگایا، اتنے ڈالرز اکٹھے کر لیے ٹورزم سے ملائیشیا کو، اور آپس میں اس نے صلح کرا دی 4-5 لڑنے والے گروپوں کے. ادھر بھی پنجابی سندھی بلوچ والا سٹائل تھا. اس نے آپس میں صلح کرا دی، ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی اور چائنیز اور لوکل ملائیز، ان کو ایکول شیئر دے کے، کانسٹیٹیوشن گارنٹیز دے کے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی تو اس نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مانگی جاپان سے. جاپان نے کہا ایچ آر ہی نہیں آپ کے پاس پڑھے لکھے. اس نے 10 لاکھ لڑکے لڑکیوں کو یورپ اور امریکہ سے MS PhD کرائی سرکاری خرچے پہ. اور جاپان سے کہا جی میرے پاس فورن کوالیفائڈ لوگ ہیں، آ کے انویسٹمنٹ کرو. انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اب ہر چیز میڈ ان ملائیشیا آتی ہے. یہ سارا 25-30 سال میں ہوا. ایک انوویٹو تھنکنگ تھے نا. ایک MBBS ڈاکٹر ہے وہ مہاتیر محمد، 96 سال اس کی عمر ہے، اور آپ دیکھیں اس کو پازیٹیو تھنکنگ کے توفیل پاکستان آیا تھا ہمارا جہاز خریدنے کے لیے. وہ جو آج ہم نے ارجنٹائن کو 12 جہاز بیچے نا $700 ملین کے، جس کی سزا میں UK نے نیوزی لینڈ کو کیا کہ ہمارا میچ کینسل کرا دیا کیونکہ ارجنٹائن دشمن تھا ان کا. فاکلینڈ وار 1982 میں لڑی تھی. ان کا میں دشمن کو جہاز نہیں دینا. پاکستان نے کہا ہم بیچیں گے. تو ہم نے جہاز بیچنے کی بات کی تو فوراً UK نے اپنی ٹیم بھی رکوا دے گا، ان کی ٹیم بھی نہیں آئے گی. آسٹریلیا کو بھی رکوا دے گا جو گورے اس کے انفلوئنس میں ہے. نیوزی لینڈ کو پہلے رکوا دیا. اب پاکستان کے پاس انوویٹو تھنکنگ سے ملت کو شباب آئے گا. آپ کی پرسنالٹی میں دوام اور حیات جاوداں کا ایلیمنٹ جو ہے، آپ کی پرسنالٹی میں وکری ٹائپ کی سوچ سے وکری ٹائپ کے جو ریزلٹس ملتے ہیں، اس میں انوویٹو تھنکنگ کا ایک میجر رول ہے. اس کو اگنور نہ کریں. یہ PPT کیا چیز ہے؟ یہ بھی انوویٹو تھنکنگ ہے نا، کہ آپ کو لڑائی سے پہلے ہم مسئلے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، لڑنا کیسے. آپ کو جو مسائل آئیں گے اس کی آگہی کے لیے آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں، پلیٹ فارم دے رہے ہیں. تو سوچ میں تبدیلی کے 2 ایلیمنٹ ہم نے دیکھ لیے. پہلا تھا کیا تھا جی؟ وسعت سوچ. دوسرا تھا ندرت سوچ. تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سوچ میں تبدیلی کیسے آ سکتی؟ سوچ میں تبدیلی سے سارا فرق پڑتا ہے. مجھے بڑا مشہور شعر یاد آ رہا ہے، آپ سوچیں. میں ایک شعر سناتا ہوں اتنے میں آپ کو. سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. سورج تو صدیوں سے 5000 ارب سال سے 5 بلین ایئرز سے سورج صبح چمکتا ہے. ترقی کب ہوتی ہے؟ جب سوچیں بدلتی ہیں. پاکستان کب بنتا ہے؟ جب ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو سوچیں بدلی تو پاکستان بنانا. سوچیں بدلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. سوچیں بدلیں گے تو ایک آرڈنری سائیکالوجسٹ ایک انسپائرڈ لیڈر کے رول پہ آئے گا. وہ نعرے نہیں لگوائے گا، وہ ٹیم کو لک آفٹر کرے گا، کلائنٹ کو ڈیفرنٹلی بیہیو کرے گا، ان کے جذبہ حساسیت کو ایلیویٹ کر کے ایک نئے رخ پہ استوار کرے گا اپنی سوچ. ہم نے سوچ میں تبدیلی کے 2 ایلیمنٹس ڈسکس کر لیے. سوچ میں تبدیلی کا تیسرا ایلیمنٹ بھی ہے، وہ ہے سوچ میں حدت. اب حدت کا مطلب کیا ہے؟ گرمائی. اب لوہے کو گرم کرتے ہیں تو لوہا مڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا جناب. تو سخت چیز کو موڑنے کے لیے گرمائش دینی پڑتی ہے، اور فائرنگ کرنے کے لیے بھی جب تک 2-3 گولیاں نہ چلاؤ
تو گولیاں جو مشین گن کی نا وہ جب بیرل جب تک گرم نہیں نہ ہوتی تو وہ صحیح ٹارگٹ کو بھی ہٹ نہیں کرتی, تو بیرل کو گرم کرنے کے لیے 2-4 گولیاں ویسے ہی فائر کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں وارمر راؤنڈ. تو آپ کو قلب کی حرارت, یہ جگہ ہے ساری ویپن آف ماس کنسٹرکشن, یہ جگہ ہے, اس کی حرارت دینا آپ کا کام ہے, اس جگہ کو حرارت دینا. یہ ہے آپ گینے, جس کو میر انیس نے آپ گینے کہا تھا. اب اس کو حرارت دیں گے, اس کو ہلائیں گے, اس کو شیک کریں گے, بیک کریں گے, تو انٹرنل کیمسٹری چینج ہونا شروع ہو جائے گی. جب انٹرنل کیمسٹری چینج ہوگی, جب پی ایچ ویلیو چینج ہوگی, تو اگلے میں بھی فرق آئے گا, آپ میں بھی فرق آئے گا. پی ایچ ویلیو کو چینج کرنا حرارت کے ذریعے مشکل ہے. اب یہ کیسے ہو سکتی ہے, اس کو میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حرارت کا تعلق ہے سوچوں میں ڈائنامزم لانا. پرانے زمانے میں لاہور میں برتن کلی کرائے جاتے تھے, ابھی بھی دیہاتوں میں ہوتے ہیں برتن کلی کرنا, سنا ہوا آپ نے کبھی؟ وہ برتن پہ کلی پھیرنے سے پہلے اس کو نا وہ گرم کرتے تھے, جب وہ برتن سرخ ہو جاتا تھا تو کلی پھیرتے تھے اس پہ. اب یہ سوچوں کو حرارت دے کے آپ یہاں ادھر کی توانائی کا تعلق اس کی سوچ سے ہے, یاد رکھیے گا. یہاں جتنی حرارت ہوگی یا زیادہ حرارت ہوگی, یہ کنٹرول کر رہا ہے پارے سارے جسم کو, یہ کنٹرول کر رہا ہے, اس کا کنٹرول زیادہ سالڈ ہے, یہ یاد رکھنا. اہل دل کہتے ہیں, اہل دماغ کا نہیں ہے, اہل دل کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اب اہل دل جو ہیں وہ دلوں پہ کام کر رہے ہیں, اور سوچوں کی گرمائش سے سوچ کو ڈائنامک رکھیں, سوچ کو وائبرنٹ رکھیں, اور اپنی قوت ارادی سے اس کو تقویت دیتے رہیں. یس آئی کین اینڈ آئی ول, یس آئی کین اینڈ آئی ول کا نعرہ مستانہ لگاتے رہیں, سوچ گرم رہے گی. آج کل ٹی وی میں گورنمنٹ کالج کا ساتھ 2-3 لڑکیوں کا اشتہار آتا ہے, کسی کریم کا فلانا گلو وٹ ایور. اس میں ایک خاتون ایک پہاڑ پہ چڑھتی کہتی ہے کہ انہوں نے اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا, انہوں نے اڑنے کا فیصلہ کر لیا. ایسے آتا نا اشتہار میں, وہ کہتے ہیں پہاڑ پہ چڑھ کے اڑنے کی کوشش کرتی ہے. وہ بیسیکلی ایک سمبولک اس کی ایکٹیویٹی ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو گو بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشنز, اور میں اڑنا چاہ رہی ہوں. ہر بندے کے اندر ہڈن ونگز ہیں. یہ اس وقت آشکار ہوتے ہیں جب مسائل کی فراوانی ہو, جب سٹریسز کا انکریز ہو, تو وہ ہڈن ونگز نکل آتے ہیں اور آپ کو ایکسٹرا انرجی دیتے ہیں, آپ کو اونچا اڑاتے ہیں. میں 1994-92 میں ورلڈ بینک میں کام کر رہا تھا, 2 سال میں نے کام کیا. پہلی اسائنمنٹ ملی اور ڈیڈ لائن تھی 3 مہینے میں. تو میں دیسی اپروچ تھی لاہور کے, ہم ٹپیکل لوگ تھے, روایتی لکیر کے فقیر اور روایتوں کے سیر. میں کہا 3 مہینے میں تو 3 مہینے پڑے ہیں, آخری ہفتے میں ہو جائے گا. میں نے ورلڈ بینک واشنگٹن میں اپنے آفس کو پبلک ریلیشن آفس چوپال بنا لی. سارے دوست آتے تھے, چائے کافی پیتے تھے, ہر چیز فری تھی. میں بادشاہ بناؤں. جب 2 ہفتے رہ گئے میں نے کہا کرتے ہیں. جب ہاتھ ڈالا تو وہ واقعی 3 مہینے کام تھا, میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اب آخری 2-3 ہفتے میں نے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کیا, سرٹن کیسز میں 70 گھنٹے کام کیا کہ اگر میری رپورٹ تیار نہ ہوئی تو میں فائر ہو جاؤں گا اور میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا ورلڈ بینک سے, مجھے اگلا کانٹریکٹ نہیں ملے گا. And they were paying me extremely decent, 4 times more than my expectations. اب میرے ہاتھ پاؤں پھولے تو میرے خفیہ ونگ باہر آ گئے, عزت بچانے کے لیے خفیہ ونگ, اور ان خفیہ ونگ نے مجھے ذہن کو حرارت دی اور تھکاوٹ ختم ہونی شروع ہو گئی. 14 گھنٹے کام کے بعد تھکاوٹ مجھے نہیں ہوتی تھی, جان پہ جو پڑ گئی. تو میں نے اپنی توانائی سے حرارت لی, اپنے خیالات کو گرم کیا, حرارت لی. برتن جب گرم ہو گیا تو کلی پھرنی شروع کر دی, ریزلٹس آنے شروع ہو گئے. اور میں نے آخری دن آخری گھنٹے میں وہ رپورٹ جمع کر کے اچھی رپورٹ اپنے لیے بھی لی, اچھی جسے ایویلیوشن کہتے ہیں. جب وہ سٹیج میرے پہ آئی تو میں نے کہا میں تو سٹریس سے مر جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوا. جو غالب کا شعر ہے نا, تب مجھے سمجھ آیا کہ رنج کا خوگر ہے انسان تو رنج مٹ جاتا ہے, رنج مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. آخری 2-3 دن میں ورلڈ بینک میں سوتا تھا واشنگٹن میں, وائٹ ہاؤس کے بالکل سامنے بلڈنگ ہے, اور وہاں سے کافی پیتا تھا مشین سے, وہیں کیفیٹیریا سے ناشتہ کرتا تھا. گاڑی میں سوٹ ٹنگا ہوتا تھا, میں تیار ہو کے شیو کر کے شاور لے کے وہاں پہ صبح پہ آفس میں آ جاتا تھا. بہت تھکتا تھا تو میں اس پہ صوفے پہ سو گیا, زیادہ تھکتا تھا تو 2 صوفے پہ سو گیا, بہت زیادہ تھکتا تھا تو پھر 3 صوفے پہ سو گیا.
وہ پیرانے پیر دستگیر کا جو نعرہ ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو جب زیادہ سٹریس پڑتا ہے تو زیادہ پھر 300 فیمس ہو جاتے ہیں. سو میں قصہ مختصر میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سوچ کی حرارت سے اپنا ممکن کام کر لیتے ہیں. تو آپ کی سوچ میں جب حدت آتی ہے تو اپنا ممکن کام کر لیتے ہیں. یہ چوتھی سوچ میں تبدیلی ہے جو لیڈرشپ کے لیے رول میں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹائم کتنا رہ گیا میرے پاس؟ 30 منٹس ہیں. اسی پہ میں گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے 100 سلائڈیں دکھانا بھی ضروری ہے تاکہ وہ کاروائی پڑے، لیکن ہو سکتا ہے میں دل کی باتوں میں سارا ختم کر دوں. اب میں نے 3 ڈائمینشن سوچ میں تبدیلی کی دیکھ لی: سوچ میں حدت، سوچ میں ندرت اور سوچ میں وسعت. اب ایک چوتھی چیز اور بھی ہے، وہ ہے سوچ میں وحدت. وحدت کیا چیز ہے بھائی؟ وحدت کو ترجمہ میں کر رہا ہوں فوکسڈ اپروچ. اب 3 سال سے ہم فوکس کیا ہوا کہ سائیکالوجی کو نمبر 1 ہم نے پاکستان میں بنانا ہے. ہم نے پہلے 3 سال پہلے ہم 10ویں نمبر پہ تھے، اب 2nd 3rd کی رینج میں ہم آ رہے ہیں، اور اگلے 1.5 سال میں ہمارا ٹارگیٹ ہے لاہور میں نمبر 1 ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. ہم فوکسڈ اپروچ کے تحت کام کر رہے ہیں. سیٹرڈے سنڈے 7 days a week، نئی فیکلٹی، نئے آئیڈیاز. ہم نئے آئیڈیاز پکڑ رہے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تجربے آپ کے ساتھ. فائنل وار از وار آف آئیڈیا. یاد رکھیے گا، فائنل وار از وار آف آئیڈیا. فار ون گڈ آئیڈیا یو نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف آئیڈیاز. 99 آئیڈیاز پھینکنے پڑتے ہیں، ایک آئیڈیا ورکیبل ہوتا ہے جو اٹھا دیتا ہے آپ کو. اور اگر آئیڈیا میں آپ کے جان ہے تو اقبال شعر میں کہتا ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ if you want to build new country، نیا پاکستان، نیا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ، تو آپ کو افکار تازہ لینے پڑیں گے، فریش آئیڈیاز. فائنل وار از وار آف فریش آئیڈیاز. پاکستان کے بیوروکریٹس کے پاس ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ اولڈ آئیڈیاز تھے. میں بھی ناران گیا ہوں، ایک ٹریننگ میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کیمپ لگایا ہم نے، اور سارے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر اسٹوڈنٹس کے ساتھ پچھلے مہینے گیا تھا. اب ناران از مور دین بیوٹیفل دین مائی ایکسپیکٹیشن. میں زندگی میں فرسٹ ٹائم کیا، اور میرے خیال میں سوئٹزرلینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. سہولتوں میں وہ منڈی بہاؤدین کو بھی کور نہیں کر سکا. نہ باتھ روم، نہ کوئی پانی کا گلاس، نہ وہی ہر جگہ مرغ چنے، اور وہ نہ فوڈ میں ویرائٹی، نہ کوئی کافی ملتی ہے، نہ کوئی واش روم ہے کیا، نہ کوئی میڈیسنز کے لیے سلسلہ. اب سہولتیں نہیں ہیں. یہ سہولتیں کس نے دینی؟ بیوروکریسی نے دینی ہے نا. چیف سیکرٹریز یا فیڈرل ٹورزم ڈپارٹمنٹ، وہ دے آر ریلیز ہوٹل بنا دیے ہیں، ہوٹل مہنگے کرتی ہے. سہولتوں کا فقدان ہے تو ٹورزم نہیں بڑھے گا. تو فریش آئیڈیاز کی بھی تو ضرورت ہے نا. اب فریش آئیڈیاز ہوتے ہیں تو ترقی ہوتی ہے. یہ پی پی ٹی بھی ایک فریش آئیڈیا تھا ہمارے پاس. اس پی پی ٹی میں سائیکالوجی کے علاوہ لیڈرشپ اور موٹیویشن اور کمیونیکیشن میں بات کرنا بھی فریش آئیڈیا ہے، کیونکہ آپ کو ہم نے کمپریہنسو پیکج کی طرح مارکیٹ میں پھینکنا ہے جس میں آپ کے پاس ایکسٹرا ٹولز ہوں. اور سب سے بڑا ٹول جو دنیا میں کسی انسان کو اٹھاتا ہے وہ ہے اس کی اسپرٹ ٹو موٹیویٹ ہز ٹیم اور ہر ٹیم. آپ کی ٹیم میں 2 سے 4 اسسٹنٹ ہوں گے، آپ کے جونیئر سائیکالوجسٹ ہوں گے، سینئر بندے ہوں گے. آپ ان کی لیے ایک موٹیویشنل کلائمیٹ پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو تیسری چیز کیا ہوگا جناب؟ فوکسڈ اپروچ. پاکستان اگر صرف ٹورزم پہ فوکس کر لینا تو ہمیں $50 بلین پلس کا ریونیو ساتھ میں مل جائے گا. ساری ایکسپورٹ ہماری $27 بلین کی ہے پچھلے 70 سال میں پر اینم، اور یہ ایکسپورٹ ٹورزم کی 50 بلین پہ ہو جاتی. وہ یہی تو گورا نہیں چاہتا. افغانستان انہوں نے ٹیم کو بگایا سیکورٹی تھریٹ کر کے تاکہ ٹورسٹ بھی نہ آئے. یہ بھی ایک ویسٹ کا سٹائل ہے کہ یہ ملک ترقی نہ کر جائے کہیں ٹورسٹ آنے سے. ڈالرز آتے ہیں نا ٹورسٹ کے، ڈالرز آتے ہیں. جب زیادہ ڈالر آتے ہیں تو روپیہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اگر یہ ڈالر ہمارے پاس 50 بلین ایکسٹرا آ جائیں ہر سال تو ڈالر کی پیرٹی پتہ کتنے پہ چلی جائے گی؟ 96-90 روپے پہ، 80 روپے پہ چلا جائے گا ڈالر. بنگلہ دیش کا بھی 80 روپے کا ہے. 80 روپے پہ ڈالر جائے گا تو پیٹرول ہاف پرائس پہ ہو جائے گا، بجلی کے بل ہاف ہو جائیں گے، اور ٹرانسپورٹیشن کے بل لاہور سے ڈائیو جو 1500 لے رہی ہے وہ 700 ہو جائے گی. ساتھ ہی ہر چیز سے فرق پڑے گا. وہ چاہتے ہیں نہ ٹوریزم ہو،
ना टूरिस्ट आए, ना डॉलर्स आए, और ना ही हमारे मुल्क की गुड्डी या निशान बढ़े। चौथी चीज क्या सोच में तब्दीली की, इसको ऑन कर देंगे जी। अच्छा, चौथी चीज है सोच में तब्दीली की वहदत। तीसरी वहदत को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, फोकस्ड अप्रोच। फोकस्ड अप्रोच में मैं 6-7 चीजों पे एट ए टाइम काम नहीं कर रहा, 1 से 2। अगर आप 6 दुकानें खोलेंगे कोई भी दुकान नहीं चलेगी। एक दुकान खोलें, ग्रेजुअली दूसरी, तीसरी, चौथी उसको बनाए। अल-फतह वालों ने एक दुकान थी 1940 में लाहौर में, टुल्टन मार्केट में। उन्होंने एक दुकान सॉलिड की, फिर 2 की, फिर अल-फतह एक्सप्रेस कर दिए, और अब आप फ्रेंचाइज 4 करोड़ का खरीद लें उनसे। उन्होंने फोकस्ड अप्रोच के तहत अल-फतह को नंबर 1 किया। अल-फतह स्टोर है लाहौर का, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर, और उसका मालिक मेरा क्लास फेलो था, और हम सेंट्रल मॉडल स्कूल में साइकिलों पे जाते थे 1970s में। अब उनके शायद उनके अपने हवाई जहाज होंगे। उन्होंने फोकस अप्रोच से अल-फतह को ऊपर ले गए। हो सकता है कई फैक्टर और हो जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि फोकस अप्रोच थी, जिसका नाम मैंने कहा फिक्र में वहदत, फिक्र में हिद्दत, फिक्र में वुसअत, फिक्र में नुदरत। ये 4 तब्दीली के हमने एलिमेंट देख लिए। 5वां एलिमेंट क्या हो सकता है जो तब्दीली ला सकता है, को आप भी सोचे ना, वरना फिर मैं बता दूंगा, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अच्छा, मैं उस पर आता हूं, ठीक है जी, ये आपने अच्छे। मैं आखिरी कंक्लूड करता हूं कि जी फिक्र में शिद्दत। अब शिद्दत है तो शिद्दत पसंदी ज़हन में आती है। एकदम आता है कि खुद कुछ बम, एकदम आता है कि नारे तकबीर और सब नीचे लेट जाओ, पीछे से फायरिंग शुरू हो जाएगी। ये ख्यालात आते हैं ना मनफी से, शैतानी। शिद्दत से मुराद वो नहीं है, ये है शिद्दत से मुराद इंटेंसिटी ऑफ थिंकिंग। आप साबित कदमी और मुस्तकिल मजाजी से मुराद है यहां पे, साबित कदमी और मुस्तकिल मजाजी। कंसिस्टेंसी इन योर थॉट इज कॉल्ड शिद्दत। ये शिद्दत पसंदी नहीं है, ये इंटेंसिटी ऑफ थॉट्स है। इंटेंसिटी ऑफ थॉट को अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि साबित कदमी क्या चीज है और मुस्तकिल मजाजी क्या। वो इकबाल 2 शेरों में एक्सप्लेन करता है साबित कदमी को कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, ये है मुस्तकिल मजाजी। फिर एक जगह और कहते हैं 17 हमले किए थे सोमनाथ को तोड़ने के लिए, महमूद गजनवी ने फतह करने के लिए। अब उसकी सोच में अगर शिद्दत ना होती ना, और हिद्दत ना होती, और वसत ना होती, तो वो शायद ना। और मोहम्मद बिन कासिम के पास अगर नुदरत ना होती सोच में, तो सिंध फतह ना होता। वो खास मंजनीक लेके आया था, जिसके पत्थर से उसने वो बुर्जी तोड़ दी थी, जो लोकल लोगों का अकीदा था कि जब तक ये बुर्जी नहीं गिरेगी हमें कोई फतह नहीं कर सकता। उसने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ले आया उस जमाने की, और उसने पत्थर से उस बुर्जी को जो 2-4 मील आगे थी तोड़ दिया। उसने वो हिम्मत हार गए और उसने दीबल फतह कर लिया। तो दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं उनकी सोचों में तब्दीली के 5 पीछे का एलिमेंट कार फरमाया है। आप भी उन कामयाब लोगों में आज के बाद आ जाएंगे, आ चुके हैं ना कि नहीं? अब आप एक रवायती स्टीरियोटाइप सिक्का बंद साइकोलॉजिस्ट नहीं, आज के बाद आप एक इंस्पायर्ड साइकोलॉजिस्ट है, जो क्लाइंट को 2 या 1.5 हज़ार के नोट के तौर पर नहीं ले रहे, जो रजिस्टर में एंट्री नहीं समझ रहे, जो कंप्यूटर में न्यूमेरिक नहीं समझ रहे, जो उसको गोश्त का एक पहाड़ नहीं समझ रहे, चलता फिरता पत्थर एक पहाड़, बल्कि उसको एक अपने जज्बा हसासियत से उसके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बेताब है, और कोर्स पेड से बेताब है। गुफ्तगू मना जी, आपको पता है ये बात, अगेंस्ट द मैनर्स है ये बातें। और गुफ्तगू मना पे रोकने पे हंसना सुपर गुनाह है। अच्छा जनाब, ये मैंने 5 चीजें बता दी। अब ये जो जिनकी सोचें स्ट्रांग होती हैं उनको अल्लाह ताला कुछ एक्स्ट्रा ट्रेट्स भी दे देता है, और सबसे बड़ा ट्रेट है उसके पास कुव्वत यकीन होती है। इमरान खान के पास ना बज़ाहिर पैसा है, ना कोठी है, तो कुछ भी नहीं उसके पास। एक मैं सिंबॉलिक ले रहा हूं इमरान खान को इस वक्त फॉर द टाइम बिंग। उसके पास मैंने एक चीज देखी है, कुव्वत यकीन। 1992 का जब टेस्ट क्रिकेट हुआ था, मैं वॉशिंगटन में था, हम सब पाकिस्तानियों ने $10 जमा किए और सैटेलाइट से हमने वो मैच देखा जिसमें पाकिस्तान जीता था। मैंने $10 दे दिए पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन को, मैंने देखा नहीं, क्योंकि रात को जागना पड़ना था।
मैं कहा पाकिस्तान ने तो हार जाना, बी कैटेगरी की टीम थी। जब मैं सुबह उठा तो एक इंडियन ने मुझे यूनिवर्सिटी में दूर से आवाज लगा दिया, मुस्लो जीत गए हो ना इस दफा। मैंने कहा हम कैसे जीत सकते हैं? मुझे एक इंडियन ने तंज की, मुबारक इंडियंस की मुबारक भी तंज में होती है। सर मुस्लो जीत गए हो ना इस दफा। मैंने कहा कौन जीत गया? पता चला कि पाकिस्तान जीत गया और वर्ल्ड कप की खुशी में वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सड़कों पे आ गए, टैक्सियां रोक दी, वर्ल्ड कप के वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स पाकिस्तानी आ गए, वो सब डांस गलियों में शुरू हो गए। ये मैंने खुद देखा। जब मैंने रात को खबरें सुनी डिटेल में तो पता चला कि इमरान खान ने कहा था कि हम सिर्फ जीतने के उतर रहे हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसने कुव्वत यकीन इतनी दे दी टीम को कि वर्ल्ड कप जीत गया पाकिस्तान। तो एक अच्छा लीडर ना कुव्वत यकीन दे देता है, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को कुव्वत यकीन दे देता है कि तुम रिकवर हो जाओगे। अभी कितने क्राइसिस हैं पाकिस्तान में? इंडिया में 6 टाइम्स या 8 टाइम्स पॉपुलेशन है, तो उधर पाकिस्तान में 60 कैजुअल्टीज एवरेज है, 70 कैजुअल्टीज, तो वहां 700 होनी चाहिए, वहां 2000 4000 है। हमें जो कुव्वत यकीन के असरात हमें कोरोना में भी अल्लाह ने बरहमत की है कुव्वत यकीन की वजह से। ये पाकिस्तान एक केस स्टडी है पूरी दुनिया में कि जहां हम बैठे हुए इस वक्त। आज ऑस्ट्रेलिया में हड़ताल हो रही है, सड़कों पर लोग आए हैं कि हमें घरों में बंद क्यों कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया से मुल्क खत्म हो गया, अमेरिका से मुल्क थक गया, इंडिया खत्म हो गया, और पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है कुव्वत यकीन की वजह से। इंडिया में -33% ग्रोथ हुई और पाकिस्तान में 4% ग्रोथ हुई। हमारी जेनेटिकली सिमिलरिटी इतनी ज्यादा है कि जो अगर उनके बढ़ने चाहिए थे हमारे बढ़ने चाहिए थे। कुव्वत यकीन पर अल्लाह की रहमत भी बढ़ जाती है, याद रखना, क्योंकि आप तवक्कल में उस पर फिर डाल देते हैं ना सारा कुछ उसकी जात पे, तो फिर कर्म होना शुरू हो जाता है, फिर फजल शुरू हो जाता है। ये अजीबो गरीब सी फिलॉसफी है जो सिर्फ मुस्लिम इसको समझते हैं। कर्म और फजल और रहमत का ताल्लुक जो बरकत का ताल्लुक है। और यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। इकबाल कहता है लोगों का सरमाया तामीर मिल्लत यकीन है, डॉलर्स नहीं IMF के। IMF से लोन लेके हम कभी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते, सिर्फ यकीन से दे सकते। महातिर मोहम्मद ने, नेल्सन मंडेला ने और बाकी जो 2 बड़े लीडर्स थे, उन्होंने IMF से कर्जे लेके अपने मुल्क नहीं बनाए, उन्होंने कुव्वत यकीन को बढ़ा दिया। तो यकीन के हामिल शख्स के पीछे जो एनर्जी मिलती है वो होती है ज़ौक़ यकीन, और यकीन के हामिल शख्स के पास कुव्वत यकीन से वो साहिब यकीन बन जाता है। और साहिब यकीन होने के लिए लंबी दाढ़ी, चिल्ला, मेहराबें और जिक्र और फिक्र तो प्लस पॉइंट है, लेकिन अंदर की एक सोच है यकीन जो यहां पे होती है कि हां मैं कर सकता हूं, वो सेल्फ बिलीफ है, वो फेथ है। अब कुव्वत यकीन को जब आप जिंदगी में बढ़ाते हैं आप, तो ये छोटे छोटे जो है ना रास्ते की रुकावटें, बिल्ले कुत्ते उस साइड पे होने लग जाते हैं। आप एक कुत्ते को भी कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे जाएंगे ना बुल टेरर के पास, बुलडॉग के पास, वो भी पीछे हट जाएगा, ये यकीन से आ रहा है, इसके पास कोई पत्थर है या इसके पास कोई बंदूक है तभी मेरे से डर नहीं रहा। और अगर आप पीछे हटेंगे तो कुत्ता आप पे हमला कर देगा। यानी जानवर भी कुव्वत यकीन की अफादियत, अहमियत और माहियत उसकी केमिस्ट्री से आगाह है, कुत्ते जैसे इंसान। तो अगर आप साहिब यकीन बन गए हैं ज़ौक़ यकीन की वजह से और आपके पास कुव्वत यकीन आ गया है, तो जब आप बेयकीनी के समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा आपके साथ? आपके हाथ में गारा, मट्टी, रेत और बजरी और प्लास्टिक की, नेस्ले की बोतलें नहीं आएंगी जो समुद्र में हम फेंक देते हैं। क्या आएगा? हीरे, जवाहरात और गोहरे यकदाना, तरक्की, कामयाबी, खुशहाली और शादमानी। इसमें कोई शक ही नहीं है कुव्वत यकीन के साथ, क्योंकि यकीन अफराद का सरमाया है, तामीर मिल्लत है, इकबाल कह रहा है। और फिर इकबाल यकीन पे कहता है कि यकीन मुहकम अमल पे हो मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। एवरीडे लाइफ में आपके पास पैसे की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुव्वत यकीन की जरूरत है। तो अपनी लाइफ में कुव्वत यकीन का तड़का लगाएं, उसके बगैर बात नहीं होगी। हमने काफी गुफ्तगू की है। अब ये 4 चीजें लीडरशिप के पास और आती हैं, ये साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, पॉलिटिशियन के पास: सच्चाई, सब्र, बेनियाजी और बसीरत। ये है हकीकी लीडर का औसाफ। If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.
اگر آپ کی گفتگو اعمال اور افعال کی وجہ سے اگلے میں ایکسٹرا تحریک پیدا ہوتی ہے, آگے بڑھنے کا جذبہ آتا ہے اور کچھ کر گزرنے کی ایک اس میں اسپرٹ آ جاتی ہے, تو یو آر اے لیڈر. سو یور کور جاب از ٹو کریٹ motivation amongst your colleague, peers and your subordinates, inspired through examples. Leadership is motivation. As a leader, you inspire your team, your faculty from within. You must ignite the internal passion that fires self-motivation. آپ ان کی اندرونی تحریک دیں. موٹیویشن ایک قوت محرکہ ہے, یہ کمپیلنگ فورس ہے, یہ پروپیل کرتی ہے, انسان کو اٹھاتی ہے, اوپر لے کے جاتی ہے. اور ویل موٹیویٹڈ بندے ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں, ویل موٹیویٹڈ بندے. تو ورلڈ کپ میں پاکستان کو سارے کرٹک کہہ رہے تھے, کمنٹیٹر کے بی کیٹیگری ہے, یہ نہیں جیت سکتی. لیکن جب سیلف موٹیویشن انڈیوس کیا عمران خان نے ٹیم میں, تو بی کیٹیگری اے پلس کو ہرا کے ورلڈ کپ جیت گئی. So motivation broaden horizon of thoughts and provide endless possibility of success. A person that lacks motivation is dry. وہ ٹھنڈا چلتا پھرتا ایک لاش ہے, زندہ لاش ہے موٹیویشن کے بغیر. آج فیصلہ کر لیں گے آپ نے زندہ لاش نہیں بننی. آج آپ فیصلہ کر لیں گے آپ نے سکہ بند وہ نہیں بننا سائیکولوجسٹ. آج فیصلہ کر لیں گے DSM-5 آپ نے میمورائز کر کے اس کو اگل نہیں دینا کلائنٹ کے آگے, تجربے نہیں کرنے. آپ نے قوت عشق کی بیداری سے, اکابی روح کی آبیاری سے آپ فرق لے کے آئیں گے اپنے کلائنٹ میں. سو موٹیویشن ایک کار کی طرح سے, کار نہیں چل سکتی فیول کے بغیر. موٹیویشن کے بغیر آپ یا آپ کا کلائنٹ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو اپنا ڈائبٹیز کا کیس بتایا نا, اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ دن میں 2 دفعہ چیک کرو, میئر کرو اور فوڈ پیٹرن دیکھو, فوڈ پیٹرن کو چینج کرتے رہو, تم ٹھیک ہو جاؤ. میں ٹھیک ہو گیا. تو آپ بھی اپنے کلائنٹ کو موٹیویشن کے ذریعے تحریک دیں, اس کو, اس کے شوق کو بیدار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. شوق کو, اور شوق اگر تیرا نہ ہو, میری نماز کا امام اقبال شوق کو ایکسپلین کر رہا ہے. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. بغیر شوق کے جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو عبادت کرتے ہیں, وہ میکینیکل پروسیسز ہیں, ٹکرے مارنے, جسم گیلا کر کے ٹکرے مار کے آ گئے. یہ اقبال کا شعر ہے. ڈیلی موٹیویشن کی ڈوز دیں اپنے آپ کو. صبح صبح اٹھیں, ان سے کہیں مشکل دن ہے لیکن آج میں اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ کروں گا, آج کچھ ڈیفرنٹ کروں گا. وکری ٹائپ کی سوچ کو پروموٹ کریں. وکری ٹائپ کی سوچ, وکری ٹائپ کا رزلٹ. یہ موٹا سا اصول ہے. سوچ پہ آج ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے. آج ہماری فلسفی سوچ پہ ہی تھی. گفتگو کا مرکز, محور اور مبدا, مخزن اور ماوا جو تھا وہ صرف سوچ تھا. آج ہماری سوچ کو میں نے ایکسپلین کرنا. سوچ میں تبدیلی سے نیا پاکستان بنے گا. IMF کے لون سے نہیں بن سکتا کہ سنگو خز سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. پتھر, گجب مٹی اور سریا اور ریت سے پاکستان نہیں بنتا. امریکہ نے 1930 میں سڑکیں بنائی تھی, پہلے یونیورسٹیاں بنائی تھی, سوچیں بدلی تھی عوام کی. ہم نے پہلے سڑکیں بنائی. سو جاب آف سائیکولوجسٹ کیا ہو گئی؟ ناٹ ٹو مینیپولیٹ یور کلائنٹس بٹ ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ موٹیویٹس یور کلائنٹس. یہ طے ہو گیا جی. سو موٹیویٹ, لیڈ بائی ایگزامپل, انسپائر, کوچ, مینٹور, ویژن, ٹیم ورک اینڈ وین. So motivation is key which opens the doors of innovation, creativity and success and gives a new sunshine of life. زندگی میں نئی سائنشائیں دیتی ہے. اب یہ 3 آپ کے پاس اس وقت ہیں سینیریوز جو آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بلڈ کر سکتے ہیں. پہلا سینیریو کی ایبسنس آف موٹیویشن. نہ داد نہ فریاد, نہ شکوہ نہ شکایت, نہ اپریسیشن نہ ڈیپریسیشن. جو آ گیا ٹھیک ہے, جو چلا گیا ٹھیک ہے, جو دے دے اس کا بھلا, جو دے نہ دے اس کا بھی بھلا. یہ ہے ایبسنس آف موٹیویشن. جو کام کرتا ہے ٹھیک ہے, جو نہیں کام کرتا وہ بھی ٹھیک ہے. یہ ایبسنس آف موٹیویشن. یہ سرکاری دفتر ہے, سرکاری ادارے ہیں. دوسرا سینیریو جو آپ بلڈ کر سکتے ہیں وہ ایکسٹرنسکلی موٹیویٹڈ انوائرمنٹ, جس میں ڈر, خوف, لالچ یا حریص یا پریشر کی وجہ سے آپ کام کرتے ہیں, ایکسٹرنل ایلیمنٹ کی موجودگی کی وجہ سے. اور تیسری چیز کیا؟ انٹرنسک موٹیویشن, اندرونی تحریک جو اندر سے آگ لگاتی ہے, جس کو اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن.
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ہے وداؤٹ ایکسپیکٹیشن آف ریٹرن, وداؤٹ ایکسپیکٹیشن آف میننگ فل مٹیریل گینز. یہ ہے انٹرنسک موٹیویشن. انٹرنسک موٹیویشن کی ایک مثال مدر ٹریسا ہے, دوسری مثال عبدالستاریدی ہے, تیسری مثال کون ہے جی؟ قائد محمد جناح. they are intrinsically motivated persons. وہ بھی لندن چھوڑ کے آ گیا تھا جناح. سو آؤٹ کم آف موٹیویشن کیا ہے؟ آپ کا بیہیویئر چارج ہوتا ہے, آپ کی انٹرنل بیٹری چارج ہوتی ہے انٹرنسک موٹیویشن. اپنے آپ کو ڈیلی ڈوز دیں انٹرنسکلی موٹیویشن کے, اور کلائنٹ کو اس وقت تک اٹینڈ کریں جب تک آپ کا انٹرنل موٹیویشن لیول اوپر نہ چلا جائے. بیزاری, اکتاہٹ اور کلائنٹ کو مصیبت سمجھنا, یہ وہ چیزیں ہیں انپروفیشنلزم جس کی وجہ سے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. پی آئی ایم ایک رول ہے کہ پائلٹ کہے کہ میرا آج جہاز اڑانے کا موڈ نہیں ہے تو اسے فون کر دیتا ہے جی آج میرا موڈ نہیں ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو جہاز تباہ ہو جائے گا. تو اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو کسی کی زندگی خراب نہ کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ دے رہا ہوں میں آپ کو. تو self motivation gives a psychologist energy to make something out of himself or herself and make them useful element of that organization. اور یہ بڑا strong tool ہے, یہ weapon of mass construction ہے self motivation. میرے پاس جو اس وقت strength ہے self motivation کی وجہ سے, ورنہ میں comfort zone میں رہ سکتا ہوں گھر میں اس وقت. میں ابھی فون کر کے 111-241-241 پہ پیزا ڈلیور کر سکتا ہوں buy one get one, جو فرائیڈے کو 4 بجے تک ختم ہو جاتی ڈیل ڈومینوز کی. ایکسٹرا تھن میں بھی کھا سکتا ہوں. میں بھی آج پی سی بربن میں ہوتا اگر میں کمفرٹ زون میں ہوتا. چیلنج زون کے مسافر لرننگ پہ, ری لرننگ پہ اور ان لرننگ پہ بلیو کرتے ہیں. لرن, ان لرن اینڈ ری لرن, لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. اب سیلف موٹیویشن ہوتا کیسے ہے تھوڑا سا بات کر لیں. گڈ کوالٹی فیڈ بیک بوسٹ سیلف موٹیویشن. اچھی ڈلیوری پہ آپ ٹیم کو انکریج کریں, ان کا لہو گرم آئے تو آپ کا بھی لہو گرم ہوگا. یاد رکھنا ہے جب آپ لہو گرماتے ہیں آپ کا لہو بھی گرم ہوتا ہے. When you utter a positive words, a ray of hope engulfs the person standing in front of you, thereby raising his energy level. So words are energy, use them in your favor. Words are energy, use them in your favor. When you talk positive words, a ray of hope engulfs کا ہوتا ہے احاطہ کر لیتی ہے اگلے شخص کو. رے آف ہوپ, امید کا دائرہ اس کے آس پاس اس کو حوالہ لے لیتا ہے. دوسری دفعہ میں وارننگ دے رہا ہوں جی, آپ اٹینڈ کر رہی ہیں کلاس, یہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ باہر چلے جائیں 5 منٹ جلدی چلے جائیے. یہ اگینسٹ دا مینرز, میں نے پہلے بھی وارننگ دی, باہر چلے جائیے پلیز. آپ ان کا نام نوٹ کریں جی, شی از وائلیٹنگ دا رولس. آپ کا باس دفتر سے نکال دے گا, میں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں. ان کو 10 منٹ کے لیے باہر بھیج دیں. پہلے بھی ان کو منع کیا تھا موبائل پہ میسج چیک کرنے پہ. یہ آپ کے لیے لیسن ہے لائف میں, یونیورسٹیاں لیسن دیتی ہیں, زندگی بھی لیسن دیتی ہے. ان کے 1-2 نمبر گھٹ ہے مائنس دیں گے. گڈ کوالٹی فیڈ بیک بوسٹ آف موٹیویشن. میں آپ کی مدد کر رہا ہوں کہ آپ کو زندگی میں آپ کا باس فائر نہ کرے آئندہ فیوچر میں. فائر کر دیتے ہیں باسز دفتر سے, جب ان کے سامنے آپ موبائل چیک کر رہے ہوں گے نا وہ فائر کر دیتے ہیں کہ ہی اور شی از ناٹ پیئنگ اٹینشن. ایز اے پروفیسر مائی جاب از ٹو گروم یور پرسنالٹی اینڈ ٹو ٹیل یو واٹ آر دا نارمز آف دا آفیسز. دوسرا کیا جی, سیلیبریشن آف سکسیس انکریزز موٹیویشن اینڈ سیلف کانفیڈنس. ٹرائی ٹو فائنڈ دا ایکسکیوزز ٹو سیلیبریٹ دا سکسیس آف یور ٹیم, ٹو ویلکم دیم. ان کا سیلف موٹیویشن بڑھتا ہے. پریزنگ ایفرٹس بوسٹ سیلف موٹیویشن. I can live for 2 months on a good compliment. Mark Twain کی statement ہے. What gets recognized gets done, and what gets rewarded gets repeated. There are 2 things people want more than money: recognition and praise. Recognition and praise. امریکہ میں ڈاکٹر اور سائیکولوجسٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے پہلے 5 سے 7 منٹ صرف اسمائل کے ساتھ اس کا حال چال پوچھے, آتے دوائیاں نہ نکلنے لگ جائے. میں جب بھی امریکہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں 5 سے 7 منٹ انہوں نے حال چال پوچھا, کس یونیورسٹی میں ہو, کس سیمسٹر میں ہو, پاکستان میں کہاں سے ہو, لاہور میں ڈرنکنگ واٹر کیسا ملتا ہے, وہاں پہ کلائمیٹ کیسی ہے, پولوشن کیسا ہے, اور آپ رینٹ کیسے افورڈ کرتے ہیں اتنے مہنگے شہر میں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ مرض کا پوچھتے ہیں. تو سوشلائزیشن از پارٹ آف یور پروفیشنل نارم.
part of your profession, should be ideally. उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी फादर ऑफ द नेशन की स्टेटमेंट है, मेरे हम वतनों के लिए मेरा प्यार है। आज की गुफ्तगू में मैं कंक्लूड करने लगा हूं, हमने सिर्फ उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी की बात की है। The first and last task of psychologist is to create and generate hope or to keep hope alive. याद रखना, आज मैंने होप पे भी बहुत बात की है। And a psychologist dealer in hope, or try to celebrate the accomplishment of your team. ये सारी वही गुफ्तगू जो मैंने कर ली है। मेरे पास 8 मिनट हैं, I can take few questions from the house. ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे। आज हमने लीडरशिप को ब्रॉडली डिस्कस किया, सोच में तब्दीली को इन डेप्थ डिस्कस किया, और सोच में तब्दीली के 6 डायनामिक्स देखे। छठा डायनामिक्स था कुव्वत यकीन। उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी पे रोशनी डाली। नुदरत फिक्र अमल को एक्सप्लेन किया। जिद्दत, हिद्दत, शिद्दत और वुसत फिक्र पे हमने रोशनी डाली। आई होप कि ये 1.5 घंटा आप डाइजेस्ट कर लिया आपने मेरी गुफ्तगू को, और ये भी देखा कि हम डिफिकल्टी को आज के बाद अपॉर्चुनिटी कहेंगे, हम डिफिकल्टी नहीं कहेंगे। हमने ये भी तय कर लिया कि लोगों की उम्मीद बढ़ाने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे। और मैंने अभी एक कमेंट दिया जिसको मैं 3री दफा रिपीट कर रहा हूं, व्हेन यू टॉक पॉजिटिव एंड व्हेन यू स्प्रेड होप, a ray of hope engulfs the person standing in front of you, thereby raising his or her energy level. So words are energy, use them in your favor. इस पर मैं खात्मा करता हूं। Thank you very much and God bless you. I am open for the questions. 7 से 8 मिनट हैं, 7 से 8 सवाल रखने करने हैं। हाँ जी, सवाल करने हैं जी, सवाल सवाल सवाल, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। 4 मिनट हैं मेरे पास अभी। हाँ जी, 2 कोटेशन सुनाना चाह रहे हैं जी, सुनाएं जी। हज़रत अली का एक फरमान है कि हार मान जाना कम अक्ली की निशानी है। हार मान जाना कम अक्ली की निशानी है। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा किया, थैंक यू। और उनका एक और फरमान है कि अपनी सोचों की हिफाजत करो, कल को तुम्हारे आमाल बन जाते हैं। अमाल बन जाते हैं। और अपने आमालों की हिफाजत करो, कल को तुम्हारा किरदार बन जाता है। माशाल्लाह। अपने किरदार की हिफाजत करो, कल को तुम्हारी पहचान बन जाती है। माशाल्लाह। तो थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इस पे हजरत अली की एक स्टेटमेंट और भी है, अपनी सोचों की हिफाजत करो, बेशक तन्हाई में क्यों ना हो। चलें जी, अगला किसी का सवाल, कमेंट। जी जी बोलिए, क्या नाम है आपका? जी बोलिए। सर, मेरा ये सवाल है कि आपने जितनी बात की है उसमें आपने एम्पैथी पे बात की है। जी बिल्कुल। तो फिर हम हेजिटेट क्यों करते हैं एम्पैथेटिक होने से? एम्पैथेटिक होने से? Yes. मैं तो नहीं करता कभी भी। जो करता है वो आगे तरक्की नहीं करता। जो करता है हेजिडेंट होने से, एम्पैथेटिक होने से तरक्की नहीं करता। तरक्की की बुनियादी एम्पैथी पे है। तरक्की की बुनियादी एम्पैथी पे है। अगर कोई बंदा एम्पैथेटिक नहीं है, मैं यूईटी में काम करता रहा हूं वाइस चांसलर जनरल क्रम के साथ। उसने 17 साल यूईटी को उठाया, 0 से एफए पास थे सिर्फ। अब ये सारी क्वालिटी लीडरशिप की उस जर्नल में थी। एंड आई डोंट लाइक जनरल्स इन एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, लेकिन उसको मैंने जनरल नहीं देखा, उसको मैंने एक अच्छा इंसान के तौर पे देखा, जनरल अकरम। अब मुझे उनको छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उसमें हर वो क्वालिटी नजर आई जो मैंने आज किया। ही वॉज एम्पैथेटिक। एक दिन एक डीन ने स्टूडेंट को डांटा कि आप मैं फेल कर दूंगा या वॉट एवर। तो उसने जाकर वीसी को बताया कि मुझे उन्होंने पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया। तो वीसी ने मेरे सामने डीन को बुलाया, उसने कहा आपके पास टेक्निकल ग्राउंड्स पे फेल करने का अख्तियार है, इसकी बेइज्जती का अख्तियार नहीं है। कि मैंने खुद देखा जनरल अकरम का। और एम्पैथेटिक इतना था, जितने मजदूर और यूनियन के बंदे या गरीब आते थे, दरखास्तें लेके आते थे, बाहर रोकना मना था। एनीबॉडी कैन वॉक इन टू द वाइस चांसलर ऑफिस। ये यूनिटी में सिर्फ मैंने देखा। आप किसी यूनिवर्सिटी में चेयरमैन को भी नहीं मिल सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी में चेयरमैन के ऑफिस का ताला लगा होता है, पीछे पीए के थ्रू होना जा पड़ता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने देखा, डॉक्टर असगर जादी के पास और इनके पास देखा, और डॉक्टर नजीर अहमद गवर्नमेंट कॉलेज के 6 सीजन प्रिंसिपल थे। 3-4 बंदे थे जिनको मैंने देखा एम्पैथेटिक थे, और इन तीनों को मैं हर जगह जिक्र करता हूं। क्योंकि सर जिस साइकोलॉजिस्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर वो एम्पैथेटिक नहीं है, क्योंकि जितनी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी,
तो वो तो साइकोलॉजिस्ट जीरो है। मैंने कहा कि वो मैकेनिकल रोबोट है, वो इनपुट और आउटपुट कंट्रोल्ड है, इनपुट और आउटपुट कंट्रोल पे तो बात ही नहीं बनती। मैंने तो फीलिंग्स और कंसिडरेशन, अभी तो मैंने 30वें पारे की वो आयत का नहीं तर्जुमा पढ़ा जो कि मुझे हिला देती है। मैं अगली किसी सेटिंग में आपसे एक 30वें पारे की आयत सूरह बसा का जिक्र करूंगा, उसमें भी ह्यूमन फीलिंग्स और कंसिडरेशन पे अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेज दिया था जब एक नाबीना को बारगाह रिसालत में ड्यू टेंशन नहीं मिली थी। अब्बस अब्बत वल्लाह वो आयत है, आप उसको पढ़िएगा 30वें पारे में, उसके शान नज़ूल में उसका सारा जिक्र है। जी यानी लास्ट क्वेश्चन और कमेंट फ्रॉम द हाउस, इधर से कोई सवाल नहीं आया, ये अल्लाह का गैर बना हुआ है। फाटा जी क्या नाम है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि आज आपने लीडरशिप पे बात की है, तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट से बेहतर कोई लीडरशिप नहीं कर सकता। जी प्रोवाइड कर सकता, बड़ा अच्छा बात है जी ये। लेकिन जिस तरह से जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, कल्चर है और अवेयरनेस की कमी भी कह सकती हूँ, कंटिन्यूसली साइकोलॉजिस्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे सब्जेक्ट को। अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में अच्छा आता ये है, किया जाता था, अब नहीं, वो दौर जहालत में था। जी लेकिन अब हम जाहिल नहीं है। जी अभी भी 30% या 40% क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इस सूरत में देखिए जी क्रिटिसाइज तो नबियों को भी करते थे, जी वो तो उसको छोड़ दें। अब पाकिस्तान में एक शऊर आ गया है, साइकोलॉजी काउंसिल का सेनेट में बिल भी गालिबन पास हो गया है, डिबेट हो रही है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और साइकोलॉजी को मैंने यूनिवर्सिटी में यूईटी में एमएस और पीएचडी प्रोग्राम में साइकोलॉजी लाजमी कर दी थी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जी। तो जहां जहां मेरा हाथ पड़ता है। तो अब हम आपको उठाने के लिए बैरूनी कुव्वतें आ गई हैं, अब आप परेशान ना हो। जी ऐसे ही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि कंटिन्यूसली अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाए तो एज अ साइकोलॉजिस्ट वो अपने लिए अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए वो क्या क्या वर्क कर सकता है? अच्छा मैं आपको कहता हूं कि वो इन चीजों को इग्नोर करें। मैं अब पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट को भी करते हैं, फिर भी लोग डीसी बनना चाहते हैं। इंजीनियर को कहते हैं ये करप्ट है, ये वादा में रिश्वत लेते हैं, फिर भी लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आप अपनी फोकस रखें सामने, इन 5 चीजों को जो मैंने दी ना, सोच में वुसअत, वैदत, नुदरत, जिद्दत, शिद्दत और हिद्दत, आप नवी बकरी टाइप की कायनात बन जाएंगी। ठीक है, बकरी टाइप की कायनात बना दिया ना मैंने आज। जी जी थैंक यू सर। एनी लास्ट क्वेश्चन कमेंट बिफोर वी से गुड बाय? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much, sir. Thank you for a wonderful talk.